الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اینڈ ویلکم ٹو another episode of MWA that's Maulvi with an attitude with me راجہ ضیاء الحق۔ اور آج ہم لوگ جی بہت ہی پیوٹل اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے لگے ہیں، جو کہ حیا کا ٹاپک ہے، بیکاز یہ ہر سال 2 سال بعد یہ کانسیپٹ ری بوٹ ہوتا ہے۔ ہم درجنوں دفعہ یہ سمجھا بھی چکے ہیں، لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نیا ایسا ویڈیو آ جاتا ہے، نئی کوئی ایسی بات چھڑ جاتی ہے جس کے بارے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ لوگوں کو اٹیمپٹ کیا جاتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اینڈ ہو بیٹر ٹو ٹاک آن دس سبجیکٹ دین سم ون ہو از ناٹ اے مین، somebody who is a woman who will talk about this subject۔ ہمارے ساتھ بہت ہی مقبول اور معروف ہستی موجود ہیں، ڈاکٹر کنول کیسر، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو MWA کے اوپر ایک دفعہ پھر حصہ بن کے ہمارا؟ مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ مجھے انوائٹ کرتے ہیں، لیکن آج آپ کا جو سینیریو ہے نا وہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ سی وائب دے رہا ہے۔ چلیں الحمدللہ جی، گڈ ٹو ہیو یو ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر کنول کیسر، فار دوز آف یو ڈونٹ نو، ہیز بین ورکنگ ان دا فیلڈ آف دعویٰ ان ٹرمز آف کالنگ پیپل ٹورڈز اللہ فار مینی ڈیکیڈز ناؤ الحمدللہ۔ اور یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور پہ بچوں کی تربیت پہ، پیرنٹنگ کے اوپر، خواتین ریلیٹڈ ایشوز پہ ان کی بہت گرپ ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ جو اسپیشل گیسٹ ہوں گے آج ہمارے، وہ ڈاکٹر کنول کیسر ہوں گی، ان کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی، اور اللہ کا بہت شکر ہے، اینڈ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہماری بات کو جو ہے ایکسیپٹ کیا اور آپ یہاں پہ آئیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی ایک اور بڑی مقبول اور معروف ہستی جس نے کوٹلی ستیا کو میپ پہ لے کے آیا ہے، وہ اتنا دین دا اولڈ اسکول حیدر کیسر ستی، حافظ اللہ تعالیٰ۔ حیدر بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے شو کی زینت ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سیٹرڈے نائٹ لائیو میں آپ آیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد MWA کی بھی زینت بنے ہیں میرے خیال ہے آپ۔ تو الحمدللہ اٹس گڈ ٹو ہیو یو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کے مشہور زمانہ علی ای ولاگز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی بائک آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، سو الحمدللہ یہ تو کتنی امیزنگ بات ہے کہ ہمارا سیٹ اتنا انکلوسیو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت امتزاج ہے۔ میں مطلب بینگ اے ہارلی گائے، میں پسند نہیں کرتا کہ اس سیٹ پہ کوئی اور بائک ہو، لیکن ہم لوگ ڈائیورسٹی، ایکوٹی اینڈ انکلوژن کے تحت ہم نے آپ کو بھی انکلوڈ کر لیا، سو الحمدللہ یقیناً آپ کے لیے بڑے خوشی کی بات ہوگی۔ سو اینی وے گائز، لیٹس جسٹ گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ۔ جوکس اسائڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم ونس اینڈ فار آل اس ٹاپک کو ہولسٹکلی کور کریں، تاکہ اس کے بعد نہ کوئی کسی کو ہیل حجت بہانہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہم ایکڈیمک سورسز سے بھی بات کریں، قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں، اسکالرلی اوپینین سے بات کریں، ایون جنرل نالج اور جو جنرل دنیا بھر میں چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے دنیا موو کر رہی ہے اس کے مطابق بھی ہم بات کریں، تاکہ کوئی بھی ہمارے ویورز ایسے ہیں جن کے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے آپ کا، میں بھی آپ دیندار ٹائپ کے ہیں، آپ دیندار ٹائپ کے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کو مزید لبرل ہونا چاہیے، واٹ ایور یور بیک گراؤنڈ مائٹ بی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو پہنچائیں، اور اسی لیے ہم نے آج ایک ہی ٹاپک رکھا ہے، ملٹیپل ٹاپکس پہ ہم انشاءاللہ ڈائگریس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹ می فرسٹ بگن، کیونکہ میں اپنے نوٹس بنا کے بھی لایا ہوں ساتھ، انشاءاللہ لکھ کے لایا ہوں ہینڈ ریٹن۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں پریمبل آج کا یہ ہوگا کہ ماڈسٹی جو ہے نا، حیا، یہ ایک زمانے میں ایک ورچو تھا، لیکن اس وقت اگر آپ بات کریں تو ماڈسٹی ہیز بین ڈی کلاسیفائڈ ایز اے ورچو، یعنی اب اس کو آج دنیا میں، میں جنرلی دنیا کی بات کر رہا ہوں، اسلامک معاشرے یا اس کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ماڈسٹی کو ورچو نہیں سمجھا جاتا، یا پھر جیسے کہ پرانے وقتوں میں ایک ہوتا تھا کہ جی ایک انیسنس ہوتی تھی نا، وہ انیسنس بھی اب ورچو نہیں ہے۔ یعنی پہلے ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ معصوم ہے تو وہ اچھی بات ہوتی تھی، ایک بندہ اگر با حیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہوتی تھی۔ اب جو ہے اس کے اپوزٹ جانا جو ہے وہ سم ہاؤ ورچوس ہو گیا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پرومسکیوس ہوں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یو ول پٹ یور سیلف آؤٹ دیر، دا مور رسپیکٹ یو ول گیٹ۔ وہ آج کل کے بچے کہتے ہیں رز آپ کا انکریز ہو جاتا ہے، اور وہ اسکبڈی اور اس قسم کے الفاظ فضول قسم کے استعمال کرتے رہتے ہیں فار بیڈ تھنگس۔ سو کہتے ہیں جی آپ کا رز اپ ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں کا باڈی کاؤنٹ کتنا ہے، تو فلاں جو ہے وہ ایک ہوک اپ کلچر ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اب نا بڑی کول بن چکی ہیں، اور اگر جو بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ، آئی نو دے کین انڈرسٹینڈ دس بیکاز آل دا ریلز اینڈ کانٹینٹ یو ول واچ، اس میں انہی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں سے اسی طرح کے فضول جو ہے نا قسم کے سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ
بہت فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیز آر دا نمبر آف ریلیشن شپس آئی ایم ان. اس قسم کی بے حیائی میں انوالوڈ ہوں, اور پھر اللہ معاف کرے بہت زیادہ فحش ویب سائٹس, فحش کانٹینٹ, اونلی فینس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں. یہ کلیئر کر دیں, آپ کا مطلب جو ہے رزق نہیں تھا, رزق تھا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس سے رزق جو ہے وہ, ہاں رزق تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن رزق جو ہے نا یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے آل ٹوگیدر. سو آئیڈ لائک ٹو اسٹارٹ تھنگز آف بائی گوئنگ ٹو دا روٹ آف دا پرابلم, کہ ہمارا آج ہم یہاں تک کیسے پہنچے, آج ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم لوگ اس معاشرے میں پہنچ گئے کہ جہاں پہ بے حیا ہونا شاید باعث فخر سمجھا جاتا ہے, اور اگر کوئی با حیا ہے تو اس کو لوگ فراؤن اپون کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کرنے کی. تو ڈاکٹر کیول, سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا یہ سوال کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے پردہ کیا, آپ نے سوسائٹی کے خلاف آپ گئیں اور آپ نے یہ حجاب کیا, نقاب کیا, اپنے آپ کو ایک خاص آؤٹ لک میں لے کے آئیں, کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ اگر اب میں ریفلیکٹ بیک کروں, ریٹروسپیکٹ میں دیکھوں, تو مجھے یاد آتا ہے وہ ٹائم جب میں تھوڑا سا ایکسپلور کر رہی تھی, ڈگ کر رہی تھی, مجھے اندر سے نا تھوڑی لونلینس فیل ہوتی تھی, اور میں سوچتی تھی کہ دیر از مور ٹو لائف دین پتہ نہیں وٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور جب میں اپنی فرینڈس وغیرہ سے بات کرتی تھی سوشل سرکل میں, تو وہ مجھے کہا کرتے تھے, یو آر سو لکی, یو آر میرڈ, یو ہیو ہسبینڈ, یو ہیو کڈ, یو آر اے ڈاکٹر, اور تمہیں کیا اور چاہیے. تو میں کہتی تھی پتہ نہیں کچھ مسنگ ہے لائف میں. اسی ٹائم پہ جب میں ایکسپلور کر رہی تھی تو ایسے دل میں مجھے خیال آیا کہ کیا کروں, قرآن پڑھ کے دیکھوں. اچھا, ساتھ ہی نا 2-3 فیئرز آئے. نمبر 1, میوزک چھوڑنا پڑے گا. یعنی میں بھی قرآن کے ساتھ جسے کہتے ہیں بہت دور تھی اس سے, بہت وہ میرا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں آٹومیٹیکلی پاپ اپس آئے. ایک یہ آیا, دوسرا یہ آیا کہ اپنی باڈی کو کور کرنا پڑے گا, اور تیسرا بھی کسی نیچر کا آیا کہ وہ فلمیں, ڈرامے, یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. وہ جو ایک سوشل کلچر ہے وہ چینج ہوگا. اس وقت تو میں نے خیر یہی سوچا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھے وہاں پہنچا دیا. بعد میں جب میں ریفلیکٹ بیک کرتی ہوں تو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے عورت کے. یعنی مرد اپنے حساب سے سوچے گا, تو میں نے فطرت کے مطابق سوچا. یہ نہیں تھا کہ مجھے کسی نے فورس کیا تھا یا کسی نے کوئی بات کی تھی. نمبر 1 پہلی بات تو یہ تھی. دوسرا یہ کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اٹ گیو می امینس پیس. مجھے بہت سکون ملتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ اس میں مجھے سلوشنز ٹو مائی پرابلمس مل رہے ہیں, سلوشن, وہ جو بگ کوشچن مارک ہے ان کے آنسرز مل رہے ہیں. تو میں نے صرف ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں جو کچھ پڑھتی جاؤں گی میں اس پہ عمل کروں گی. اور اگر آپ کور ٹو کور قرآن پڑھتے ہیں نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیٹ جرنی بیکمز ویری ایزی. میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب میں ہاسپٹل میں کام کیا کرتی تھی تو کئی دفعہ پیشنٹس یا ڈاکٹرز کہتے تھے عمرہ کر کے آئی ہو, حج کر کے آئی ہو, کیونکہ ہمارا نا وہ کنیکشن ہیڈ کورنگ کا نا عمرے اور حج کے ساتھ ہے. کوئی ہماری کوئی ریلیجیس عبادت ہے نا, صرف اس کے ساتھ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کور کر لینا ہے, اس کے بعد اتار دینا ہے. تو میں ان سب کو یہ کہا کرتی تھی نہیں میں نے قرآن پڑھا ہے. اور میں نے نوٹ کیا کہ اس پہ بھی لوگ بڑے پریشان ہو کے کہتے تھے وٹ یو مین, کہ بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ پورا پڑھتے ہی نہیں ہیں نا, پورا سسٹم کو انٹرنلائز نہیں کرتے. دیکھیں نا, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حجاب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ ریلیجیس ہوئے فوراً کور کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور, سورہ الاحزاب, جس میں یہ پورا ایک سسٹم بتایا ہے, وہ کافی پرسنل ٹریننگ اور گرومنگ کے بعد اس کو وہاں پہ لائے. تو اس کی جو پلیسنگ ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے. ٹرو. جیسے میں جو آپ کی بات سے سمجھا وہ یہ کہ ایک تو آپ قرآن سے کنیکٹ ہوئیں. ہمارے ہاں جو ایک ٹپکل طریقہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب آتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ سورہ فاتحہ سے الناس تک عربک میں گو تھرو کرتے ہیں, اور چونکہ ہماری وہ نیٹو لینگویج نہیں ہے تو موسٹ پیپل وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. تو آپ نے سب سے پہلے تو قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, اور جو اپنا پرپس آف لائف ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے اینڈ سو آن, وہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوئیں, اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو. اور جو میں نے قرآن پڑھا میں نے خود سے نہیں پڑھا, میری پرسنل انٹرپریٹیشن نہیں تھی. یہ دیٹ از لائک این امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک سسٹم میں جا کے جو ایک پراپر اسٹرکچر سسٹم تھا, اور اس پہ بھی میرے اوپر بڑی یلغار ہوئی کہ یہاں آ جاؤ, اس کے پاس آ جاؤ, تم ادھر کیوں جا رہی ہو. میں کافی پریشان ہوئی. میں نے اپنے بھائی سے بات کی جو کہ ماشاء اللہ مجھ سے پہلے زیادہ دین کی سمجھ رکھتا تھا. سو آئی ٹولڈ ہم, آئی سیڈ کہ میں تو پرابلم میں آ گئی ہوں, میں قرآن پڑھنا چاہ رہی ہوں, سمجھنا چاہ رہی ہوں, لیکن ہر شخص مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے, تو میں کیا کروں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جس ادارے میں گئی ہیں اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی ویری اوتھینٹک, آپ ابھی یہیں جائیں, قرآن پڑھیں.
جب آپ پڑھتی رہیں گی نا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ ضرور کرتی تھی, بینگ اے سائنٹیفک پرسن, میرا ایک پرسپیکٹیو یہ ضرور تھا کہ میں گھر آتی تھی, میں نے جیسے کچھ اوتھینٹک تفاسیر لے لی, تفسیر ابن کثیر لے لی تھی, اور اسی طرح اس زمانے میں معرف القرآن تھی, تفہیم تھی, یہ 3 میرے پاس تھیں. میں آ کر جو پڑھتی تھی نا وہاں پہ بھی دیکھتی تھی. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کی سنی سنائی بات پہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں تھی, آپ مطلب اس کو ریسرچ بھی کرتی تھی. میں اس کو ریسرچ کرتی تھی, اور مجھے آ کر یہ لگتا تھا کہ اس میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے, اس میں بھی ساری یہی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. سو دیٹ امپیکٹڈ می, اور مجھے لگتا ہے کہ حجاب لینے سے مائی لائف بیکیم بیٹر. رائٹ. اچھا, میں اس کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک چیز آپ کی باتوں سے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ حیا کو بہت پرائرٹائز کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حیا جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور یہاں تک آپ نے کہا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرو اس کے بعد, یعنی اس کے بعد اینی تھنگ کین بی ایکسپیکٹڈ فرام یو اگر آپ اپنی حیا کو لوز کر دیتے ہو. اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس دین کو جہاں پہ آپ سلم فرماتے ہیں کہ انا لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ ہر دین کا ایک سینٹرل کیریکٹر ہوتا ہے, ہر دین کی ایک روح ہوتی ہے, اور جو اسلام کی روح ہے وہ حیا ہے, وہ ماڈسٹی ہے. سو obviously it's something that plays a very huge role in the life of a Muslim کہ وہ باحیا ہوتا ہے. And even the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ حیا کسی بھی چیز کو جب لگ جاتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. سو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں حیا کے بارے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام اس چیز پہ بڑی اٹینشن پے کرتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل میں اگر بات کروں تو آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی, بلکہ اس سے بھی پہلے شاید غالباً, جب یہ سیکس ایجوکیشن کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا امریکن اسکولس کے اندر, میں خاص طور پہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں, پھر انگلینڈ کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں. جب یہ کانسیپٹ شروع ہوا تو 4th گریڈ میں سیکس ایجوکیشن کمپلسری تھی. اچھا, اس سیکس ایجوکیشن کے اگر آپ نکات اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا پڑھا رہے تھے, کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹس بیڈ ٹو گیٹ انٹو اے سیکشول ریلیشن شپ؟ نو, دے ور ناٹ سیئنگ دیٹ. رادر دے ور سیئنگ کہ it's okay if you do it. یعنی کہ they removed shame from the equation, they removed embarrassment from the equation. So ابھی آپ اگر دنیا کی طرف دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ, میں 1980s کی بات کر رہا ہوں, 1980s میں بلکہ شاید ہو سکتا ہے لیٹ 70s میں بھی جو سیکس ایڈ کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو نا ایک سن کیٹیگری سے باہر نکال دیا. پہلی بات کہ سنفل تو یہ ہے ہی نہیں, کہ ایون اف یو ہیو دیٹ ریلیشن شپ اٹس اوکے, don't worry about it, don't feel embarrassed about it, it's just a thing you do, it's just, I mean, اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, it's okay to talk about it even. So shame کو remove کر دیا. ایون انہوں نے یہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ it's okay to talk about your private parts. تو sex ed class کے اندر they would talk about private parts and they would say it's just a body part. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی shame feel نہیں کرو. تو they would say کہ talking about the private part is for example talking about the elbow. You are talking about your knees. So do you feel embarrassed talking about your elbow? Do you feel embarrassed talking about your knees? You don't, right? So why would you feel embarrassed talking about your private parts? So انہوں نے کیا کیا, اس چیز کو بالکل لوگوں کے لیے نا بالکل ریلیکس کر دیا کہ اس کو ٹیبو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک آلریڈی شیم تھی, ایک حیا تھی. اور جنرلی اسپیکنگ بھی بوائز لاکر روم میں بھی لڑکے شرماتے تھے کہ ہم بوائز کے سامنے کس طرح اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں, یا گرلز اپنے لاکر روم میں پریشان ہوتی تھی کہ ہم لڑکیوں کے سامنے کیسے انڈریس کر سکتے ہیں. تو وہ شیم کو مارا گیا, دے ریمووڈ شیم فرام دی ایکویشن. آپ کو پتہ ہے ضیاء, اس میں مجھے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں اسکول میں کہ انہوں نے ایک لڑکے کو چھوٹی یعنی پلے گروپ میں بھی یا ایلیمنٹری کلاسز میں ایک لڑکے کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ آپ انڈریس ہو, ایک لڑکی کو کھڑا کیا, اس کو کہا انڈریس ہو, اور کہا کہ جسٹ یو کین لک ایٹ ایچ ادر اینڈ یو کین فائنڈ دا ڈفرینسز. اور وہ ساری کلاس میں بھی وہ آپس میں اس پہ ڈسکشن انیشیٹ کی گئی. تو اس قسم کے کام بھی ہوئے. سو چلیں, یہ تو پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ 2 جینڈرس کو مان رہے تھے اس زمانے میں, اب تو یہ بھی نہیں مانتے. اب تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یور باڈی ڈزنٹ ایون ڈیفائن ہو یو آر, اٹس یور فیلنگس دیٹ ڈیفائن ہو یو آر. سو انہوں نے آبویسلی ایک ٹائم پیریڈ اب 1980 سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں تو سیکس ایڈ کلاسز کے اندر انہوں نے وہ چیزیں ریموو کرائیں, اس کو نارملائز کیا, ٹاکنگ اباؤٹ پرائیویٹ پارٹس کو نارملائز کیا. اس سے ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پرائیویٹ پارٹس آر لائک دی ایلبو اور دی نی, سو دا کوسچن کیم اباؤٹ کہ سو واٹ ایف آئی ٹچ یور ایلبو رائٹ وداؤٹ یور کنسینٹ, بیکاز اگر میں بغیر آپ کے کنسینٹ کے آپ کے ایلبو کو ہاتھ لگا لیتا ہوں تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا. سو لائک وائز اف آئی ڈو دیٹ, تو ہوا یہ یعنی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نے شو کیا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, بیکاز جب سے سیکس ایڈ کلاسز اسٹارٹ ہوئی, ہراسمنٹ کے کیسز بڑھ گئے. بوائز ہراسنگ گرلز اینڈ ایون بوائز ہراسنگ بوائز, بیکاز آپ نے اس کو اتنا نارملائز کر دیا کہ بھائی از جسٹ اندر باڈی پارٹ, سو واٹ, ہو کیئرس. اور یہ کیسز بڑھ گئے.
اور پھر جب لڑکوں کی باری آئی تو یہ جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر مزید اپنے پروان چڑھا تو اس میں یہ ہو گیا کہ اب بوائز جب ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں سو وہ اب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اگر ایک لڑکی سے آئی ایم ان ریلیشن شپ اور وہ میری گرل فرینڈ ہے تو اب وہ مجھے اپنی پکچرز بھیجے گی, میں اس کو اپنی پکچرز بھیجوں گا, اور اگر ہم لوگ باہر ڈیٹ پہ جا رہے ہیں تو آئی ہیو دا رائٹ ٹو ٹچ ہر ویر ایور آئی پلیز. اینڈ سو گرلس کی طرف سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن سیٹ ہوگی کہ یو ہیو ٹو یو نو ڈو واٹ دا گائی از سیئنگ ناؤ بیکاز آپ لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہو اینڈ دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو open up yourself to this person. This is expected now from society. تو societal norm ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو میں ابھی امریکہ سے اسٹارٹ ہوا تھا نا, آج جتنے بھی ہمارے ویورز لسنرز اسپیشلی وہ جو یونیورسٹیز میں اسکولس میں کالجز میں یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یہ چیز آ چکی ہے اینڈ یہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے, ایک نارم ہے کہ اگر ہمارا ریلیشن شپ ہوگا تو پھر وہ اے بھی ہوگا, اس میں بی بھی ہوگا اور سی بھی ہوگا. اینڈ اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ پھر کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن کو سفر کر رہے ہیں اور سم تھنگ از رانگ ود یو, کوئی آپ کو فزیکل پرابلم ہے یا آپ کو کوئی مینٹل پرابلم ہے کہ وائی آر یو ناٹ گیونگ یور سیلف اپ وین یو آر ان اے ریلیشن شپ. اور اگر کوئی لڑکی فار ایگزامپل وہ آپٹ آؤٹ کرتی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے گرل فرینڈ, میں اپنی حیا کو پرزرو کرنا چاہتی ہوں, یا اگر ایک لڑکا بھی کہتا ہے کہ میں اپنی حیا کو پرزرو کرنا چاہتا ہوں, دین دے آر دی آڈ ون آؤٹ. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو آکورڈ ہیں, ویئرڈ ہیں, بیزار ہیں, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. سو دس از ہاؤ سوسائٹی ہیز مووڈ. سو آج اگر ہم انالیسس کر رہے ہیں کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور کہاں تک ہم پہنچے ہیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پورا آرک ہے, اس نے پورا اسٹوری نے پورا ایک آرک لیا ہے جہاں پہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یعنی وہ چیز جو کہ تمام لوگ سمجھتے تھے کہ, بلکہ میں ایک دیکھ رہا تھا ڈاکیومنٹری جس میں 1920s میں اگر کوئی عورت فار ایگزامپل انگلینڈ میں یا ایون یو ایس میں بھی یعنی باقاعدہ وہ حجاب نما کپڑے پہنا کرتے تھے, سر کے اوپر بڑی ہیٹ پہنتے تھے, اور اگر ایک ایون ٹیکسس جیسی اسٹیٹ میں اگر کوئی بندہ ایک خاتون بغیر ہیٹ کے نکلتی تھی تو شی واز کنسیڈرڈ کہ یہ کوئی اچھی فیملی سے نہیں ہے. ریزن بینگ کہ ماڈسٹ عورت جو ہے وہ ہمیشہ اپنا ہیڈ کور ہوتا ہے اور لباس اس کا کھلا ہوتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے. یعنی دیز آر دا تھنگز دیٹ ور دیئر, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ اس میں فلم انڈسٹری کا اور یہ ساروں کا بہت بڑا رول ہے, یہاں تک ہم پہنچے. سو ان شاء اللہ حیدر میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک شفٹ کریٹ ہوا ہے پوری ہماری انڈسٹری کے اندر, آج جہاں پہ ہم پہنچے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت آج یوتھ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ماڈسٹی کی, سب سے بڑے چیلنجز ان کو کیا فیس کرنے پڑتے ہیں؟ آپ ماشاء اللہ کافی زیادہ انگیج کرتے ہو یوتھ کے ساتھ, سو آپ جب بات کرتے ہو بوائز کی بھی میں بات کروں گا اور گرلز کی بھی بات کروں گا, وائی ڈو یو تھنک آر یوتھ اسٹرگلز ود ماڈسٹی ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج اینڈ ہاؤ کین وی میک اٹ ریلیونٹ اگین؟ جزاک اللہ خیر زید بھائی. جس کے اندر نا میں جو سب سے پہلی چیز مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں مینشن کی نا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ماڈسٹی ہیز بین کنسیڈرڈ اے ورچو, اور اس کو آہستہ آہستہ چینج کر دیا گیا. البتہ میں اس کے اندر ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر بھی دا وائڈ میجورٹی آف دا پبلک مین کائنڈ جو ہے پوری کی پوری, اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا. تو ہماری فطرت کے اندر ہے شرم و حیا, بچوں کے اندر شرم و حیا پہلے سے ہوتی ہے. دے ڈونٹ چینج ان فرنٹ آف پیپل, ان کو سکھایا جاتا ہے. بیسکلی جو بے شرمی ہے نا, دس از انگرینڈ ان ٹو پیپل, دے آر گرومڈ. یس دے آر گرومڈ ان ٹو اٹ. اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو آرگومنٹ دیا تھا کہ اٹس نیچرل, سو ٹو اسپیک, اٹس ناٹ نیچرل. یہ کریٹ کی جاتی ہے سب سے پہلی چیز. اور یہی وجہ بنیادی طور پہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایون وین یو لوک ایٹ دا ویسٹ, ہم سب ٹریول کرتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس ہیں, ہمارے دوست یار ہیں باہر, فیملی ممبرز ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اچھی فیملی, جو خاندانی, جس کو پاکستان کے اندر بھی ہم کہتے ہیں خاندانی لوگ ہیں, ان کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا وہ فحاشی یا اس طریقے سے اوپننیس نہیں ملے گی. دیر از ڈفرینس آف ایکسٹینٹ آبویسلی. اس کی پرائم ایگزامپل اگر آپ لے لیں تو یو کوڈ لک ایٹ دا رائل فیملی, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ سی ڈیپ نیک کلوتھنگ وچ ہیو ڈیپ نیکس, یہاں پہ کلیویج شو ہو رہی ہے, اس طرح کی چیز آپ کو کہیں پہ بھی نہیں نظر آئیں گی وہاں پہ. اور جو بھی رسپیکٹیبل لوگ ہیں وہ دے ٹرائی ٹو اسٹے ایز پرائیویٹ ایز پاسبل. دا ایشو ہیئر از کہ جو ہمارا میڈیا ہے, میڈیا کی جو جلغار ہوئی ہے ہمارے اوپر, اور جو ساتھ جس کے اندر ہمارا پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے جو کہ آبسلیٹ ہو چکا ہے, مینلی ہمارا ملٹی میڈیا جو ہمارا آن لائن سارا کا سارا معاملہ ہے, اس کے اندر بیسکلی ہمیں یہ سکھایا گیا, اس چیز کو کنسسٹنٹلی ہمیں بمبارڈ کر کے نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اتنی بمبارڈمنٹ کے باوجود آپ اگر دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پرو LGBTQ لوگ ہیں, چاہے یہ پرومسکیوس نیچر والے لوگ ہیں, جتنے بھی بہت سارے لوگ, میجورٹی وہ ہے جو کہ ان چیزوں سے ابھی بھی کتراتی ہے. 60 to 70%. ایگزیکٹلی, پریسائزلی وہ ان چیزوں سے کتراتے ہیں. دے ڈونٹ لائک دس آل آف دس اسٹف. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارا مین دشمن بنا ہوا ہے, دے آر ناٹ دا پیپل دیم سیلف نیسسریلی. لوگ تو بیچارے وہی ہیں جو کہ ارد گرد کی بات سنی اور جو ان کو
کیا کہتے ہیں کنڈیشن کیا جا رہا ہے ویسے کنڈیشن ہو رہے ہیں. جو اس وقت ہمارا دشمن بنا ہوا ہے اس وقت وہ ہمارا میڈیا بنا ہوا ہے. نمبر 1 میڈیا اینڈ نمبر 2 کچھ ممالک کے اندر جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس چیز کو ہمارے اندر نا سسٹمیٹکلی انگرین کرنا چاہتے ہیں فحاشی کو. اب چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ہیں, جس طرح بھی آپ نے سیکس ایجوکیشن والی کلاسز کی بات کی, ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 2 انداز میں ہو رہا ہے, ایک ان کا بندوق کے زور سے اور سسٹمیٹکلی ہمارے جس کو آپ کہیں گے یہ ہارڈ ایفرٹس ہیں, اور دوسرا جو ہے نا وہ سافٹ ایفرٹس ہیں جو کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہمارے موبائلوں کے اندر. تو دا ایشو ہیئر ارائزز کہ اب نوجوان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کیسے کرے, اور اس کے لیے پرابلمس کیا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے ماں باپ ہیں, جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں, اپنی محرومیوں کے, ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں میں, ہم اپنی محرومیوں کی وجہ سے نمبر 1, نمبر 2 ہمارے اوپر جو تقریباً 100 سے زائد سالوں کے اوپر جو کلونیل دور رہا ہے ہمارے اوپر, اس کے ہم ذہنی طور پہ جو غلام ہیں آج کے دور تک, مطلب ہم اس کو مذاق سے کہتے تھے نا وہ کوکونٹس ہیں, براؤن فرام دی آؤٹ سائڈ اینڈ وائٹ فرام دی ان سائڈ اینڈ ایمٹی فرام دی ان سائڈ. تو وہ آج تک آپ کو وہ ہمارے اندر نا سوچ ملے گی. اس سوچ کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ فرام دا ویسٹ از اے پارٹ آف ماڈرنزم, از اے پارٹ آف پروگریس. تو اب وہ یہ ہے کہ جو بچے ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ڈگری بھی لے رہے ہیں یا پڑھائی کے اندر بھی آگے جا رہے ہیں, تو ان کے ماں باپ چاہے جتنے مرضی دینی بھی ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ اس کو ماڈرنزم کے نام کے اوپر, یا چلو آج کے دور کا تقاضا یہ ہے, اس کی بیسس کے اوپر وہ ان چیزوں کو اب معیوب سمجھنا کوشش کر رہے ہیں. ان کو برا لگ بھی ہوگا نا, وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, جانے دو. تو اب یہ پرابلم آ رہا ہے ہمارے یوتھ کو سب سے بڑا, کہ اب وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین پروگریس اینڈ دیر از اے ڈفرینس بٹوین ماڈرنزم اسپیشلی ود ان ریلیجن اینڈ ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز. میں سوری سر میں ایڈ کروں, میں یہاں پہ جتنی بھی ٹاکس وغیرہ پیرنٹنگ پہ کرتی ہوں نا, ایک کویشچن ضرور آتا ہے مدر, کسی نہ کسی مدر کا, بڑی کنسرن مدر ہوں گی, وہ کہیں گی میرا بچہ بہت شائع ہے, یا تو اسکول والوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا بچہ اتنا شائع کیوں ہے. تو میں ان کو کہتی ہوتی ہوں کہ آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں, بے باک بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ شائع ہے اور اس کے بیسک پیرامیٹرز ٹھیک ہیں, یو شوڈ بی فائن ود دیٹ. وہ کہتے نہیں, ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا بولڈ ہو جائے, تھوڑی سی کچھ چیزیں سیکھ لے. اچھا ایک اور چیز, یہ جو ٹی وی ڈرامے وغیرہ ہے نا, اس میں حیا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ ایک خاتون ہے جو سفرنگ میں ہے, وہ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتی, وہ بول نہیں سکتی, یعنی اس کی پوری ڈیفینیشن بدل دی گئی ہے. تو جب وہ ڈیفینیشن بدل کے سامنے آتا ہے, پھر جیسے میڈیا, حیدر کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں اب آپ کو جب وہ گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں کہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل لائف کیسی ہوتی ہے, تو دین ایوری گرل وانٹس ٹو بی دیئر. دین اس کو یہ فیئر ہو جاتا ہے مجھے ٹاکسک پارٹنر نہ مل جائے, ٹاکسک ہسبینڈ نہ مل جائے, مجھے کوئی زیادہ کنٹرولنگ ہسبینڈ نہ مل جائے. وہ کہتی ہے کہ پھر ہم ایسی زندگی گزاریں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں حیا رکھی ہے وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اتنی بڑی یلغار ہونے کے باوجود بھی they have to struggle and keep struggling with this 5th generation warfare, you know, on the youth. ان کو struggle کرنا پڑا constantly, and you would still find people in the comment section, even generally when you talk to people, you would find کہ لوگوں میں حیا ابھی بھی ہے, اکثریت میں, you know. تو یہ جو اوپر 2% ہمیں نظر آتا ہے, جو کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید 100% یہی لوگوں کا نیریٹو ہے, اٹس اے فالس امپریشن. سو بیسکلی جو آپ نے بات کی ہے نا, میں وہی بات کہ جو ہمارے ایک تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر, جس طرح ویسٹ میں سیکس ایجوکیشن کے ذریعے پہلے انہوں نے کہا کہ حیا کا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, شیم کو ایکویشن سے باہر نکالو, ٹھیک ہے, دیر شوڈ بی نو شیم ان ڈوئنگ دیز تھنگس. یہ بالکل نارمل باتیں. مجھے خود یاد ہے جب میں یونیورسٹی گیا تھا UK میں, تو وہاں کی جو ایک کاؤنسلر تھی, وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی فرسٹ میٹنگ کچھ لازمی تھی ہماری یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ ملیں, کاؤنسلر کو سلام دعا کر رہے ہیں, اور وہ بیسک سے کچھ سوال پوچھتے ہیں آپ سے, تو وہ پھر مطلب جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ان چیک اینڈ آل دیٹ. سو اس میں آئی ریممبر کہ جو کاؤنسلر تھیں وہ مجھے اس بات پہ آمادہ کر رہی تھیں کہ یو شوڈ بی ہیونگ ریلیشن شپس, یو شوڈ بی ہیونگ, یو نو, آپ اسپورٹس بھی کھیلو, آپ اپنے پیرنٹس کو بھی کال کیا کرو, یو شوڈ بی ہیونگ ریلیشن شپ, یو نو, یہ ہیلدی ہے آپ کے لیے. UK کی بات کرو. سو دے ور ایکچولی ٹیلنگ, اور حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ آئی ایم کمنگ فرام مسلم کنٹری یا پاکستان سے میں آیا ہوں, بٹ اسٹل میرے جو کلچرل یا ریلیجس ویلیوز ہیں وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, لیکن جو ان کا نیریٹو ہے وہ معنی رکھتا ہے. تو ایک تو اسکول کا مسئلہ. دوسرا یہ کہ جو میڈیا کے بارے میں آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا اور حیدر نے بھی کیا, میڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے نا وہ دکھاتا ہے اور پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کو امیٹیٹ کریں گے, اینڈ فار دا موسٹ پارٹ لوگ کر بھی لیتے ہیں. لائک جو بھی فیشن ٹرینڈ آتا ہے وہ میڈیا سے آتا ہے, اور یہ شروع میں تو پہلے ڈرامے ہی تھے, فلمیں تھیں, اب جو ہے نا وہ آگے بہت بات چلے گی. اب آپ کے پاس سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. سو جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ بیسکلی کپڑے اتار کے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں.
یعنی اگر فار ایگزامپل خواتین کی بات کی جائے تو جو بھی انفلوئنسر فار ایگزامپل ہوگی, خاص طور پہ جو یہ جن کو یوتھ فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ کپڑے اتارتے ہیں, اسی حساب سے ان کو لائکس بھی ملتے ہیں, اسی حساب سے ان کو ویوز بھی ملتے ہیں, اور ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے. And the problem with that is that if you are a girl and if you are attaching your self-esteem with your physique or your body, then rest assured that it's not going to last too long. Why? Because ایونچولی ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے, یا آپ کی باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح نہیں لے گی جو پہلے تھی, تو پھر آپ کی سیلف اسٹیم کہاں جائے گی؟ ول یو ہیو ٹو لائک گیو اپ دین اور واٹ, کیونکہ آپ نے اپنی سیلف اسٹیم کو اٹیچ ایک ایسی چیز کے ساتھ کیا جو زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکتی. سو ایک تو یہ غلط نیریٹو ہے. تو علی میں آپ سے اس چیز کا امپیکٹ جب بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کروں کہ اگر میں 2007 میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں, اینڈ وی ور آف کورس فرینڈز ود مینی ادر پیپل جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے تھے, میں آپ کو نا یونیورسٹی کلچر کس طرح سے چینج ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. ہماری یونیورسٹیز میں اور کچھ دوستوں کی یونیورسٹیز میں جو لوگوں کے کپلز ہوا کرتے تھے, ریلیشن شپس ہوا کرتے تھے, یونیورسٹی مینجمنٹ کی طرف سے ان پہ ایک بری نگاہ ہوتی تھی کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک کام نہیں کر رہے ہو آپ لوگ, ٹھیک ہے. ان کو بلایا جاتا, ان کو پرسنلی کہا جاتا کہ آئندہ آپ ہمیں ایسے کوریڈورز میں پھرتے نظر نہ ہو, یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں نظر نہ ہو. یونیورسٹیز میں یہ چیز تھی, لیکن اب حالات کس طرح سے بدل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب آپ نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اب یونیورسٹی جو کئی ٹاپ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں سر سے ہے کہ جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اس لڑکے کا نام اور اس لڑکی کا نام جو لکھا ہوا ہے, گیس وائی, بیکاز دے اسٹڈیڈ ہیئر فار 2 years 3 years جتنا بھی ٹائم فریم تھا, اور اس کے بعد دے گاٹ میرڈ. تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ میچز اینڈ بیسٹ کیچ اوور ہیئر. تو آپ یہ کریں کہ یہاں پہ نا پڑھائی تو ہوتی رہے گی, ذرا اپنی زندگی کے لیے ایک پارٹنر چوز کر لیں. دس از اسٹرینج, مطلب آئی ہیو کم تھرو دیٹ ماحول جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یو گائز ہیو ٹو اسٹے اوے اور ریلیشن شپس کی بجائے پڑھائی پہ فوکس کریں. اینڈ ناؤ دا تھنگ از کوائٹ آن دا کنٹری. اچھا, وہ بھی میں یہ کہوں کہ چلیں اگر وہ پارٹنر ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ کرم ہے کہ وہ پارٹنر بنے, لائف پارٹنر بنے, ورنہ تو اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ لائف پارٹنر بھی کوئی نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا. جسٹ لوکنگ فار جتنا ٹائم آپ نے یونیورسٹی میں گزارنا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے آپ نے, اور ٹائم پاس کرنے میں کتنے لوگ یوز اینڈ ابیوز ہوں گے, دیٹس اندر اسٹوری آل ٹوگیدر. سو یہ سارا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک رول تو چلے ہم نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم کا بھی اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ایک تو چلیں یہ نا کہ ایکٹیولی لوگوں کو بتانا کہ یہ شیمفل نہیں ہے. دوسرا ایک پیسیولی بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ویسے اگر ہم اپنا جنرل ایجوکیشن سسٹم دیکھیں اس میں تربیت کدھر ہے, ویر از تربیہ. بچوں کی کیا ہم بتا رہے ہیں کہ بیٹا با حیا ہونا اچھا ہوتا ہے, اچھے اخلاق ہونے چاہیے, تمیز سے بات کیا کرو, یعنی بیسک تربیت کا, کیونکہ ہمیشہ سے تعلیم و تربیت ساتھ ہوتے تھے نا, اب تو تعلیم سیپریٹ ہے, تربیت سیپریٹ ہے. سو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ بچوں کی تربیت پھر کون کر رہا ہے. اگر آپ اسکول سے پوچھیں گے, اسکول تو کہے گا ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو کیمسٹری فزکس میتھ پڑھاتے ہیں. آپ پیرنٹس سے پوچھیں گے تربیت آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں, ہم اسکولوں کی فیسیں اتنی کیوں دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں جاتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہی کریں گے. اور پھر بچہ پھر تربیت کہاں سے لے رہا ہے, وہ لے رہا ہے آپ کی ڈیوائسز سے, جو اس پہ وہ ٹک ٹاک پہ جو وہ دیکھ رہا ہے, جو وہ انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہے, جو وہ اسنیپ چیٹ پہ دیکھ رہا ہے. تو مجھے نا ان نوجوانوں پہ ترس آتا ہے. اس لیے ترس آتا ہے کیونکہ ان کو نا بہت ٹف کنڈیشنز میں حالات ایسے مل رہے ہیں. ہمارے ایک زمانہ تھا جب وہ ایک انگلش کا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. ہم لوگ اس طرح کے فیملی سیٹ اپس میں تھے جہاں پہ واقعی میں پورا ولیج ہی ہمیں پال رہا ہوتا تھا, یعنی کہ اس میں دادی اماں بھی ہیں, نانی اماں بھی ہیں, پھپھو خالہ ماموں چاچو سارے انوالو, ایون ہمسایہ بھی بیچ میں انوالو تھا. ہمسایہ بھی کبھی یعنی ہم باقاعدہ طور پر, میں اپنے زمانے جاہلیت کی بات کروں, ہم ہمسایہ سے بھی ڈرتے تھے کہ ابو کو شکایت نہ لگا دے کہ اس نے ہمیں کوئی الٹا پلٹا کام کرتے ہوئے پکڑ لیا تو یہ. ایون ہم جس ویڈیو اسٹور سے فلمیں لیتے تھے وہاں پہ جا کے ڈرتے تھے کہ یار یہ ویڈیو اسٹور والا بھی ابو کو بتا دے گا کہ جی آپ کے برخوردار آئے ہوئے تھے, میں آپ کو بتاؤں کون سی فلمیں لینے گئے تھے. سو دیر واز دیٹ ایک ہوتا ہے نا گلٹ بیسڈ کلچر ہوتا ہے, ایک شیم بیسڈ کلچر ہوتا ہے. تو گلٹ بیسڈ میں ہوتا ہے کہ آپ انٹرنلی ریئلائز کرتے ہو کہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. شیم بیسڈ میں ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے ڈر سے حرام سے رک جاتے ہو. ایدر وے حرام سے آپ رک جاتے ہو. اینڈ سو دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں. بٹ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ گلٹ تو دور کی بات ہے, شیم ہم نے ویسے ختم کر دی معاشرے میں, ان چیزوں کو نارملائز کر دیا. لڑکا لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گھروں میں لے آئیں, سلام دعا بھی کروا دیں ساروں سے, یہ یہ میری گرل فرینڈ ہے, ہاں جی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ والے معاملات. اور میں تو کچھ کیونکہ پاکستان میں ٹریول کرتا رہتا ہوں ڈفرینٹ اسکولس کالج یونیورسٹیز میں, آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو وزٹ ملٹیپل انسٹیٹیوٹس, اور وہاں پہ مجھے کئی دفعہ یہ میں نے سنا ہے کہ ہم نے اگر کسی بچے کو یا لڑکی کو, جس طرح آپ نے علی ابھی بات کی تھی نا کہ آپ کے زمانے میں وہ روکتے تھے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم جب روکتے ہیں یونیورسٹی والے تو پیرنٹس آگے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمارے بچے کو روکنے والے.
ایسے ہی آپ کو کہا ہے کیمسٹری پڑھائیں, آپ کیمسٹری پڑھائیں, تو آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ بلکہ ایک کیس پکڑا گیا تھا ایک پاپولر یونیورسٹی میں جہاں پہ CCTV کیمرہ کے اوپر ریکارڈنگ آ گئی, دا گرل اینڈ گائے انگیجنگ ان ویری اناپروپریٹ بیہیویئر. وہ کیمرہ کی فوٹیج انہوں نے ماں باپ کو بلایا, پہلے تو زبانی کلامی بات کی کہ جی آپ کی بچی نے یہ کیا, آپ کے بچے نے یہ کیا ہے. بچے لڑکے کے جو پیرنٹس تھے نا وہ شرمندہ تھے, لڑکا بھی شرمندہ تھا. لڑکی کی جو امی وہاں پہ آئیں وہ کہتی ہیں آئی ڈونٹ بلیو یو فرسٹ آف آل. تو اس کے بعد ان کو جب ویڈیو دکھایا تو وہ آگے سے ناراض ہوئی. ناراض کس بات پہ ہوئی کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کا کیریکٹر کو جج کرنے والے, جب یہ معاملہ ہوا ہے تو میری بیٹی ہے, میں نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے, وہ اگر کرنا چاہتی ہے اس کی مرضی ہے. آپ لوگ یہاں پہ جو سبجیکٹس پڑھانے ہیں وہ پڑھائیں. تو دس از ناٹ سو, یہ میں ایک دفعہ نہیں, یہ میں ملٹیپل دفعہ سن چکا ہوں. ہمارے یہاں اصل میں نئے نئے ازمس بھی آ گئے نا. اب تو ایک یہ سوچ بھی آ گئی ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے؟ ایک لڑکی, اب لڑکے کی بھی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ ایک عورت جو ہے یا ایک لڑکی جو ہے دونوں کی ہوتی ہے؟ لڑکی یہ نہیں کہ لڑکے نے کر لیا اور وہ چلا گیا اور وہ اپنی مستی میں جو بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, آخرت تو دونوں کی برباد ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک دونوں کی برباد ہوتی ہے. بٹ وی آر فائٹنگ ود دیز ازمز اینڈ ٹرو, ویری ٹرو. سو ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اب جو ہے نا, چونکہ ہم ویسٹرن ورلڈ ویو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یعنی جس طرح آپ نے ڈاکٹر قبل بات کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑیں, آپ کو پرپس پتہ چلا. دیکھیں یہ ہے ہمارا دینی پرسپیکٹو کہ جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں, عبادت کریں. لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے نا, اس میں جو پرپس آف لائف ہے وہ بیسکلی ہیڈنزم ہے. ہیڈنزم سے مراد یہ کہ آپ اپنے ڈیزائرز کو پرسو کرو, یعنی آپ کا زندگی کا مقصد یہ ہے پرسوٹ آف ہیپینس. ہیپینس کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کریں ایز پلیجر. سو اگر کوئی بندہ ہیڈنزم میں انوالوڈ ہے وہ اچھا ہے, اور اگر کوئی ہیڈنزم سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ برا ہے, یعنی وہ ورچوس نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کہتے ہو نا کہ جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو مائی ڈیزائرز, دین اگین آپ کوئی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے آپ کے ساتھ, آپ کو مسئلہ ہے, کوئی دماغی توازن آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ کیوں آپ انڈلج نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ کہتے ہو کہ آئی وڈ رادر ایبسٹین, دین آپ پاگل ہو. آپ کہتے ہو کہ جی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایدر یو آر گوئنگ ٹو have this type of relation or this, or you're going to have safe sexual practices, whatever. آپ کہتے ہو you know what, I would rather have none of these, I would rather abstain. کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے. یعنی this is like literally the kind of language and tone they use when somebody says کہ میں اس پوری I don't want to play your game. جو گیم آپ کھیل رہے ہو میں اس کے رول سے ہی اگری نہیں کر رہا. کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے ہیپینس کے لیے اپنے ڈیزائرز میں انڈلج کرنا ہے. رادر ہم لوگ کتنے سارے ایکسپیرینسز شو کر سکتے ہیں کہ ڈیزائر میں انڈلج کرنا مے ناٹ آلویز بی ان یور بیسٹ انٹرسٹ. فار ایگزامپل اگر ڈیزائر میں انڈلج کرنا ہی اچھا ہوتا تو پھر آپ چھوٹے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جتنی ٹافیاں کھانی آپ کھائیں. بچوں کو چھوڑ دینا ان کے ڈیزائر پہ. بچہ تو سارا دن کیا کرے گا, ٹافیاں کھائے گا, چاکلیٹس کھائے گا, دانت برباد کرے گا, ٹائپ 2 ڈائبٹیز اس کو 14 سال کی عمر میں ہوا ہوگا. اور پھر یہ کہ وہ آپ کہیں گے بیٹا اسکول جاؤ پڑھائی کرو, کہ نہیں میں نے تو PUBG کھیلنا ہے, میں نے فورٹ کھیلنا ہے, وہ سارا دن یہ کھیلتا رہے گا. اور اسی طرح میرے خیال ہے 15-16 سال کی عمر میں مر جائے گا, کیونکہ وہ آپ نے کس سے سنے ہوں گے جہاں پہ بچہ ایکس باکس کھیلتے کھیلتے مر گیا. 19 hours آف ان ایکٹیویٹی کے بعد, یہ نہیں صرف آپ کی جہاں پہ یو اونلی ٹوڈلنگ یور تھمز فار جسٹ 19 hours بندہ مر گیا. تو پھر اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ اپنے ڈیزائرز میں انڈلج کرو, سو یہ بتا دیں برائے مہربانی کس ایج میں انڈلج کرنا شروع کرو. آپ کہتے ہو جی اگر میں اپنے ہیپینس کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو میں کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے, میں اگر ٹافیاں چاکلیٹیں کھا رہا ہوں میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا. میں اگر شرابیں پی رہا ہوں تو کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا. میں اگر ریلیشن شپ کر رہا ہوں کسی کے ساتھ تو کنسنٹ کے ساتھ کر رہا ہوں. یا پھر ایون اف آئی ایم پیئنگ فار دوز سروسز تو ہمارا آپس میں کانٹریکٹ ہے. سو واٹس دا پرابلم؟ دا پرابلم از کہ یہ جو نیگیٹو سائڈ افیکٹس ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ڈیزائر میں انڈلج زیادہ کرتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ کہاں تک آپ نے ڈیزائر میں انڈلج کرنا ہے اور انڈلج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. بیسیکلی ڈیزائر کو ٹیم کرنا ہے, ٹیم کرنا ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ کوئی ورچو اس بات میں نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے ڈیزائر کو فالو کر رہا ہے وہ ورچوس ہے. رادر آپ کو بہت جگہوں کے اوپر اپنے ڈیزائر کو روکنا پڑتا ہے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے ایون ہم لوگ جب اپنی انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں, بہت دفعہ دل تو چاہتا ہے کہ اگلے کا منہ توڑ دیا جائے, لیکن نہیں توڑتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں الاؤ کرتا کہ ہم کسی کو, یا دل تو چاہتا ہے کہ اس کو سنا دیں کھری کھری اور اس کو اللہ معاف کرے گالیاں بھی نکالیں, لیکن ہم نہیں نکالتے بیکاز ہمارا دین ہمیں اسٹاپ کرتا ہے اور ہمارا دین بھی چیک کرتا ہے کہ ٹھیک ہے فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے بٹ اتنا بھی نہیں ہوتا. یعنی آپ اپنے ماں باپ کو جواب نہیں جو ہے نا دے سکتے, ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کر سکتے. آپ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ آپ احسان کریں گے. آپ غیبت نہیں کر سکتے, آپ کا دل بڑا چاہ رہا ہے غیبت, آپ بڑے زور سے رہیے, آپ نے کہا جی میں نے کرنی, لیکن آپ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, تو ہمارا دین کئی چیزوں پہ بریک لگاتا ہے آپ کی کہ ٹھیک ہے یہاں تک تو کرنا ٹھیک تھا, آپ اچھی بات کریں, وقولوا قولا سدیدا, صحیح بات کرو, سیدھی بات کرو, بٹ سم ٹائم آپ کو روکنا پڑے گا. سو
دا ہول پریمس کے ڈیزائر میں انڈلج کرنا, اپنے آپ کو آزاد کر لینا, بالکل ہر چیز سے آزاد کر لینا, جو مرضی ہم کریں, دیٹس اوکے. فنلی انف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ امریکہ میں جو یہ فیمنسٹ موومنٹ ہے, انہوں نے ایک دفعہ پروٹیسٹ کیا تھا اگینسٹ دی اوور سیکشولائزیشن آف ویمن. سو دا فیمنسٹ موومنٹ ڈیڈ اے پریڈ آن دی protesting the over sexualization of women by parading absolutely naked. And look at the irony in that. یعنی وہ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ اپنی لو ویجز کے لیے پروٹیسٹ کرے بائی سیئنگ کہ آئی ول ورک فار فری, یعنی یہ ایسی illogical سی بات ہے. تو their argument would be کہ ہم یہ چیز نارملائز کرنا چاہتے ہیں. Yeah, so here's the thing, اگر آپ نارملائز کرنا چاہ رہے ہو, آپ کہتے ہو کہ a body part is a body part, hence we come back to the same question کہ if a body part is a body part, if somebody touches you or harasses you, تو پھر ہم واپس آ گئے نا, گھوم پھر کے واپس ادھر ہی آ گئے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ وہ یہ کہتے ہیں فرسٹ آف آل ان کا کلیم ہوتا ہے کہ no matter how I dress, even if I'm absolutely naked, it shouldn't mean anything to you. تو پہلی بات یہ کہ آپ ہیومن سائیکالوجی, جینیٹکس, بایولوجی کو ڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ اپنی ساری دنیا اپنا مینٹل ری وائرنگ کر لیں, اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اگر چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور سارے ری وائر بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر اگر کوئی آپ کو انپروپریٹلی ٹچ کر دیتا ہے تو پھر آپ وہی کہو گے کہ جی باڈی پارٹ از اے باڈی پارٹ. If somebody touches my hand, somebody touches my elbow, my knee, it should be the same thing if somebody does any kind of harassment on you. تو پھر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. But here is the irony of it all کہ آپ ایک جگہ اوور سیکشولائزیشن کو پروٹیسٹ کر رہے ہو بائی سیکشولائزنگ دا ہول کمیونٹی. یہ آپ جو بات کریں یہ تو نان مسلم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ مسلم سوسائٹیز کی بات کر رہے تھے جس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں جو ڈفرینس سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری مسلم سوسائٹیز میں بھی ایون لوگوں کا اینکر ہی نہیں ہے. دا مومنٹ وی ڈیٹیچ آور سیلوز فرام دی اینکر آف دس دین, تبھی تو پھر آپ اتنا فری ہو جاتے ہو کہ آپ وہ لرننگ کہیں سے بھی لے لیتے ہو. ٹھیک ہے, آپ وہ میڈیا جو بھی آپ کا ایکسپوجر ہے, بیسیکلی جو بھی آپ کی چیز انٹرسٹ کیا, آپ وہاں سے اس کو اینکر بنا کے ہر کام کرنے لگتے ہو. کیونکہ ہمارا دین ہمیں بتائے گا, جو کہ ہمارا اینکر ہے, کہ آپ نے کیا کانسیپٹس لینے ہیں, کون سی پریکٹسز کرنی ہیں, کون سی نہیں کرنی. دا مین پرابلم دیٹ وی ہیو, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس ایز پارٹ آف دس سوسائٹی. دا مین پرابلم از کہ ہم اپنے اینکر سے جڑے ہی نہیں ہوئے. ہم نا کانوں کے کچے ہیں. ہم جس کی بات سنتے ہیں نا اس کو اتنا امپریس ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے آ کے کوئی بات کر دی, ہم, اور وہی بات ہے ڈیزائرز ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جو بات بتا رہے ہیں نا یہ بڑی اچھی ہے. کیونکہ یہ جلغار میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ ہے, جب تک آپ کی اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں نہ ہوگی, جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا, تب تک آپ مقابلہ نہیں کر سکو گے. بصیرت اسی کو تو کہتے ہیں. حق اور باطل میں فرق انسان تب کر سکتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے. علم کا جو فروٹ ہے, یہ جو بصیرت ہے, اٹس پارٹ آف دیٹ فروٹ. کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے کہ یار حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پھر چاہے وہ باطل جتنا مرضی اسپائس اپ ہوا ہو اور اس کے اوپر کورز لگے ہوں, خوبصورت پیکیجنگ اچھی ہوئی ہو, یو گیٹ ٹو نو دا ٹروتھ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ اس جرنی میں جب آئی ہیں, ساری بات ہے میں فرام اے وومنس پرسپیکٹیو جانا چاہتا ہوں کہ جب I know there are many challenges associated with covering yourself, and backlash بھی بہت آ سکتا ہے. ہماری although ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ہیں اور اسلام آباد سے ہمارا تعلق ہے, تو آپ نے جب کور کرنا شروع کیا اور یہ پاتھ چوز کیا اپنے لیے, تو آپ کو کیا ریزسٹنس فیس ہوا؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ میں اٹیچ کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اپارٹ فرام یو نو somebody who has been studying Islam for so many years and teaching Islam and teaching tafsir and all that. آپ کو کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں آیا؟ اچھا, مزے کی بات یہ کہ جب میں نے قرآن پڑھا اور میں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنی لبریٹ ہوئی اور اتنی فوکسڈ ہوئی اور اتنی امپاور ہوئی کہ میرا جتنا بھی پروڈکٹیو جرنی ہے نا وہ اس کے بعد شروع ہوا ہے. یعنی لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا کچھ کر رہی ہیں, میں کہتی ہوں اگر آپ مجھے زمانہ جاہلیت میں دیکھتے, وین آئی واز ناٹ اے قرآن اسٹوڈنٹ, سو آئی واز انٹو ٹوٹل ٹائم ویسٹنگ ٹائم, کاموں میں ساری بس ایکٹیویٹیز فضول اور بس ویسے ہی روتے دھوتے رہنا اور ٹپیکل سینیریوز کریٹ کرنے. تو مجھے تو پرسنلی کبھی بھی ایسی پرابلم نہیں آئی. ہاں, اپوزیشن بہت آئی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ سب پڑھے لکھے لوگوں سے آئی ہے. یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یو ہیو یور پرسنل اسپیس, یو ہیو یور پرسنل باؤنڈری, جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو,
ابھی بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایکسیپٹنس عام جنرل پبلک میں بہت ہوتی ہے. میرے پیشنٹس بھی جو آتے ہیں, کیونکہ ظاہر بچوں کو میں چیک کرتی ہوں, تو کئی دفعہ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ وہ میرے ہسبینڈ جو باہر بیٹھے ہیں وہ مجھے بار بار کہتے ہیں تم شرم کرو, ڈاکٹر صاحب کتنا کور کرتی ہیں, تم بھی کور کیا کرو. تو کہتے ہیں کہ یو ہیو بیکم ایگزامپل ان آور ہاؤس ہولڈ ٹاک کہ جی ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو کور کر لیا. لیکن جو ساتھ کے کولیگس ہوتے ہیں, پیئرز ہوتے ہیں, ان کو پرابلم ہوتی ہے, کئی دفعہ فیملی ممبرس کو پرابلم ہوتی ہے, اور میں نے somehow دیکھا ہے کہ شاید یہ ان کا اپنا انر گلٹ ہوتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار دیم سیلوز. ان کو لگتا ہے کہ مطلب ہمارے لیے مشکل ہے. اچھا, پرسنل لیول پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر طرح کی آسانی رکھی, اور جب بھی کسی جگہ پہ میں نہیں جا سکی, مجھے بہت سے ایسے اپرچونیٹیز تھے جہاں پہ میری سلیکشن ہوئی, لیکن جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا جی یہ تو حجابی ہیں, اور خالی حجابی نہیں ہے نقابی بھی ہیں, تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایکسکیوز کر دیا, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے صرف میرے ڈریس کی وجہ سے مجھے ڈسکارڈ کر دیا ان اے وے. تو میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ بیکاز آف دس ڈریس کوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلویز پرووائڈس می دا ہیلدی اپرچونیٹیز, اور وہاں سے مجھے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ جگہ اس قابل نہیں ہوتی کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کر کوئی بھی کام کروں. ٹی وی چینلز پہ میں جاتی رہی ہوں, تو مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ اگر آپ صرف یہ نقاب اتار دیں تو آپ کو اتنی اپرچونیٹیز ملیں گی, اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ آپ کتنے لوگوں کو کتنی خیر پہنچائیں گی. اور ایسے ایسے وہ باتیں سناتے ہیں, سینیریوز کریٹ کرتے ہیں, لک ایٹ دس پرسن, لک ایٹ دیٹ پرسن. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک کمپرومائز آن مائی دین. اچھا, اس سے مجھے فائدہ کیا ہوا, مجھے کلیئرٹی بہت آئی کہ کون سا کام کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. مجھے یہ پتہ چلا کہ اپنے لیے سٹینڈ کیسے لینا ہے صحیح جگہوں پہ, اور مجھے یہ کانفیڈنس آیا کہ میں اپنی انٹلیکچوئل گروتھ پہ کتنا کام کر سکتی ہوں, اور کون سے وہ لوگ ہیں یا وہ ریسورسز ہیں جو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں جو بہت لڑکیاں اور لیڈیز پریشان ہوتی ہیں, روز مجھے کوئی نہ کوئی میسیج آتا ہے اس سے ریلیٹڈ کہ میری شادی ہوئی ہے تو میں کیا کروں, یا میرے گھر میں یہ چیلنج آ رہا ہے حجاب سے ریلیٹڈ تو میں کیا کروں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ صرف یہ کلیئرٹی رکھیں, اللہ کا حکم ہے اور یہ مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہہ رہے ہیں علی کہ وہ جو ہے نا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو, آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں کر کس لیے رہی ہوں, مجھے رسک کس نے دینا ہے, مجھے اپرچونیٹیز کس نے دینے ہیں. اور بات یہ کہ آپ اپنی گروتھ کرتے رہے نا. حجاب پہننے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ, کئی دفعہ لوگ ہمیں ایسے بھی کہتے ہیں نا, تمہیں کتنا مزہ آتا ہوگا, تمہیں اب کپڑے نہیں چینج کرنے, سو یو کین بی ان دا سیم ڈریس فار ڈیز اینڈ ڈیز. تو میں ان کو کہتی ہوں وائی آر یو ایکسپیکٹنگ دیٹ. پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹی بچی آئی فیملی کی, اور مجھے آ کے کہتی ہے کہ کمل پھپھو ڈو یو وین یو سلیپ لائک دس, یو ڈونٹ چینج. مطلب اس کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ میرا کوئی سانس تو نہیں رک جائے گا. اس کو مجھے سمجھانا پڑا پھر اپنے بیڈ روم میں لے جا کر کہ نہیں, جب کمل پھپھو سوتی ہیں تو پھر کیسے سوتی ہیں, یو نو. تو اسی طرح کی مطلب یعنی بہت سارے یہ لوگوں کے کانسیپٹس ہیں نا, وہ لوگوں کو فرق پڑتا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا کہ کھانے کی گیدرنگ جیسے ہوتا ہے نا, کوئی شادی ہے, اس پہ نا میں نے نوٹ کیا کہ لوگ مجھے بار بار آ کے کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا کھایا, اچھا آپ نے نہیں کھایا ہوگا. میں نے کہا میں نے کھا لیا ہے. نہیں آپ نے نہیں کھایا ہوگا. نہیں میں نے کہا کیوں, آپ کو کیوں لگا میں نے نہیں کھایا, آپ سارے گیسٹ کو چھوڑ کر مجھے کہہ رہے ہیں. اینڈ دین دے ول پوائنٹ ٹو مائی ڈریس کوڈ کہ اس کی وجہ سے. تو میں کہتی ہوں نہیں, میں نے بہت مزے سے کھانا کھایا, بیکاز آئی ایم سو ٹرینڈ ٹو ایٹ ود دس تھنگ آن. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو سارا سینیریو کریٹ ہوتا ہے نا, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بیکاز دیکھیں یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نارمز آف دا سوسائٹی. آپ کو لوگ آبجیکٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اٹس مائی چوائس. بعد میں کہ شروع میں آپ نے کہا کہ جو لیس ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دے ٹینڈ ٹو اپریشیٹ. ہاں, گاؤں میں چلے جائیں, عام لوگوں سے بات کریں. اس کا کیا مطلب ہے ان کنٹراسٹ جو تھوڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ آپ کو اس طرح سے یوں دیکھتے ہیں, اور ان کا بڑا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا اپنے آپ کو بنا لیا ہے, اور یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے سیکھ کر آئی ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر اس کی وہ اٹ ایکچولی آئی تھنک گوز بیک ٹو جو ہم بات کر رہے تھے نا, دو روٹ کازز, یا تو ایجوکیشن سسٹم آپ کا ہے یا آپ کا میڈیا ہے. ہو ہیز مور ایکسیس ٹو دی ایجوکیشن سسٹم اینڈ دا. تو کیا ایجوکیشن, میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں, کیا ایجوکیشن آپ کو اس سے دور کرتی ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو کرنٹ سسٹم بنا ہوا ہے اس میں تربیت نام کی تو ہم نے بتانا چیز. دیکھیے وہ کانسیپٹ یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کچھ پہنا ہوا ہے تو یو آر سارٹ آف اسٹاپنگ یور سیلف, اور یو آر ناٹ گیونگ یور سیلف دوز اپرچونیٹیز جو تمہیں ملنے چاہیے. تو میں ان سے یہ بات کرتی ہوتی ہوں
اگر کوئی کبھی مجھے کہتا ہے, میں کہتی ہوں اچھا آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے میرے سے نا, دس از مائی پرسنل لائف نا, آپ کہتے ہیں نا پرسنل لائف ہونی چاہیے, یہ میری پرسنل لائف ہے, میں اسی طرح سے ہوں, اور میں آپ کے ساتھ اسی طرح مل رہی ہوں, میں نے آپ سے اسی طرح بات کی ہے, میں آپ کے لیے اسی طرح ہیلپ فل ہوں, میں اپنے پروفیشن کو بھی پرسو کر رہی ہوں, اور بلکہ میرے پروفیشن میں بھی مجھے کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, اور باقی بھی چیزوں کے لیے ایک لائن ڈرا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ کہاں تک میں نے جانا ہے, کہاں میں نے نہیں جانا, پھر ان کو سمجھ آتی ہے. لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے جو میڈیا سے, اور کچھ بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, آئی مسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں بیٹھ کر, کچھ لیڈیز جو ہیں جو کور کر رہی ہیں یا حجاب پہن رہی ہیں, یا جو لوگ کوئی آپ کو بتا رہے ہیں, انہوں نے کسی ایسے طریقے سے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے کہ جی وی ونس میٹ سم ون جس کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا تھا. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں نے تو زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ یو کریٹ گڈ ایکسپیرینسز. آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے, آپ بھی کریں, آپ پہنیں, اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں اور آپ کا کام کتنا اچھا ہو رہا ہے. یس, یو بیکم دا گڈ ایگزامپل. صحیح. اچھا, ایک چیز آپ نے بڑی انٹرسٹنگ مینشن کی کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا ریبیلین کی طرف جانا پڑتا ہے, یا آپ کو تھوڑا سا ایک پش بیک ملتا ہے. دیکھیں, میں نے شروع سے یہ دیکھا کہ تھوڑا تو نہیں ہوتا, بہت زیادہ ہوتا ہے. آف کورس آئی کین انڈرسٹینڈ. یہاں پہ بچپن میں نا بینگ اے ریبل از آلویز اے کول تھنگ, رائٹ. سو فار ایگزامپل گروئنگ اپ, آئی نو ٹین ایجرس کین ریلی ریلیٹ ٹو دس. ہمیں اپنے کسی ماں باپ کی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, بڑوں کی باتیں, اتھارٹی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی نا, وی کائنڈ آف ہیٹ اتھارٹی اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو ریبیلین مجھے یاد ہے ہمارے وقتوں میں وہ پنک راک جو ہے نا, وہ پینٹیں پھاڑ دینا اور ٹیٹوز لگوا دینا, اور یو نو بینگ اے ریبل وداؤٹ اے کاز ٹائپ آف سینیریو جو تھا نا, وہ بڑا اپریشیٹڈ تھا. اور یہ چیز لڑکیوں میں بھی ہوتی ہے کہ یو نو وی وانٹ ٹو بی ریبیلیس. اینڈ اس ٹائم پہ بینگ ریبیلیس مینٹ کہ آپ اپنے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیں, کیونکہ سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کنفارم کریں ٹو سرٹن سیٹ یو نو اسٹینڈرڈ آف یو نو ڈریسنگ اینڈ سو آن. تو آپ اس کے خلاف جائیں اور آپ جو ہے وہ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیں اپنے, اور کم سے کم کپڑے پہنیں. تو یہ ایک ریبیلین کی سمبل ہوتا تھا. آج آئی ووڈ آرگیو کہ اگر کوئی بندہ ریبیلین کرنا چاہتا ہے تو آج جو اسٹیٹس کو ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کو فیشن میگزینز ہیں, میڈیا ہے, پورنوگرافک انڈسٹری ہے, آپ کی ویڈیو گیم انڈسٹری بھی اس میں شامل ہے, اس کے اندر آپ کے اونلی فینس بھی ہیں, اس کے بعد آپ کا پاپ اسٹارز, راک اسٹارز, انفلوئنسر, سوشل میڈیا, جتنا بھی آپ چیزیں آپ دیکھ رہے ہو, بل بورڈز ہیں, یہ سب کے سب آپ کو پرومسکیورٹی اور اموڈسٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو آج کے دور میں میں کہوں گا ہمارے ینگسٹر سے, اگر آپ نے ریبیلین کرنا ہے تو سب سے بڑا ریبیلین یہ ہوگا کہ آپ باپردہ ہو جائیں. دیٹ وڈ بی دا ریئل ریبیلین کہ آپ اسٹیٹس کو کے خلاف. اور یہ آئی تھنک آئی ہرڈ دس, اور نارملائز کریں. مطلب میں بہت سی جگہوں پہ اب جاتی ہوں, شروع میں دیکھتی تھی لوگ جیسے ڈاکٹرس کے سرکل ہیں کچھ, یا کچھ اور ایسے جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, ایکٹیویٹیز کرتی ہوں, میڈیا میں بھی جاتی ہوں. پہلے وہ ذرا سے پریشان ہوتے تھے, اب جب انہوں نے میرے ساتھ کافی کام کر لیا نا تو ان کے بیہیویئرز نارملائز ہو گئے. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پھر میلز ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی, اور ان کے ساتھ نا زیادہ فری ہو کر کوئی جوک نہیں کریک کرنا, بیکاز یہ نہیں کریں گی اس طرح سے کام. بٹ ادروائز اگر کوئی ہیلدی ڈسکشن ہوگی تو شی ول پارٹیسپیٹ ان دیٹ. اور دیکھیے ویسٹ کا اندر جب بھی ایک فار ایگزامپل وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ایک ماڈسٹی اختیار کی ہے, کورنگ شروع کی ہے, تو ٹیکنیکلی وہ ان کی پوری بلینز آف ڈالرس کی جو فیشن انڈسٹری ہوتی ہے اس کے منہ پہ تماچا مار رہی ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, یو وانٹ می ٹو شو مائی سیلف, آئی ایم ناٹ گونا ڈو دیٹ, you will not see me without my permission. Yes. You will not see me without my permission. The people who will have access to me are my family members, the people who are close to me, they are the ones who have the right to see me, not you, not any Tom, Dick and Harry جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری تصویریں پلاسٹرڈ ہیں ادھر ادھر. No, I'm sorry, my body is mine and I don't allow you to do that. میں یہ کہتی ہوں میرا جسم میری مرضی. ہاں صحیح بات ہے. تو جب آپ کرتے ہیں تو پھر اصل چیز تو یہ ہے, لیکن وہ ان کو نا اگین ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا. ایک طرف وہ کہتے ہیں لیکن کہ میرا جیسے میری مرضی ہے, مائی باڈی مائی چوائس, لیکن فرانس میں وہ نقاب پہ بین لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ میڈیکل ماسک پہن سکتے ہیں, نقاب نہیں پہن سکتے, فلاں کر سکتے ہیں, حجاب نہیں پہن سکتے. تو وہ ان کے ہاں بھی ان کو پتہ ہے کتنی بڑی ہپوکریسی یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے. تو حیدر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ایسا آ رہا ہے کہ جہاں پہ ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنی حیا اور ماڈسٹی کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اوبویسلی یو ہیو پیپل ہو آر پلینگ دا پارٹ ان ٹرائنگ ٹو ڈیویٹ دا یوتھ آن ٹو اندر لائن, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے یوتھ جو ہیں آج کل کے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یا ان کے اندر ابھی بھی ماشاء اللہ بہت خیر ہے؟ ڈیفیکلٹ کویسچن, لیکن بیکاز دس از آسکڈ سو مینی ٹائمز بفور, میری اپنی ذاتی آبزرویشن بھی مشاہدے کی بات ہے, آئی مے بی رانگ ان دس.
اگر آپ پاس سے کمپیئر کریں گے نا تو آپ کو زیادہ تر لوگ پہلے ہمیشہ اسپیکٹرم کے اندر نا اف یو ٹاک اباؤٹ مورالٹی ایک اسکیل کے اندر تو آپ کو زیادہ تر پبلک یہاں پہ نظر آئے گی درمیان میں. یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دین کی عزت احترام بھی ہوتا تھا, ٹیبو سبجیکٹس کے بارے میں بات کرنے کے بھی احترام ہوتا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اتنے دیندار بھی نہیں ہوتے تھے. دین پسند ہوتے تھے لیکن دیندار نہیں ہوتے تھے. تو یہ چیز آپ کو پہلے نظر آتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ آج کے دور کے اندر آپ کو بہت زیادہ پولرائزیشن نظر آ رہی ہے ابھی, مے بی بیکاز آف دی آن سلاٹ آف انفارمیشن اینڈ دی آن سلاٹ آف کیا کہتے ہیں اپرچونیٹی. اور اس کے بعد یہ جو آپ نے ریبیلین کا ایٹیٹیوڈ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ والا ہے نا, مطلب اف آئی گو اگینسٹ دا فلو تو ہاؤ از اٹ رانگ. تو اس کی وجہ سے نا دو قسم کی ایکسٹریمز پولرائزیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اب آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو اس طرح کے مطلب ایوریج ٹائپ پر پیپل ہیں, خاص طور پہ یوتھ کے اندر. آپ کو یوتھ کے اندر بڑی خاص پیور قسم کی پولرائزیشن ملے گی. ایک وہ جو بہت دین پسند, دین کو قائم کرنے والے, دین کے لیے ایفرٹ کرنے والے, دین کی انفارمیشن, دین کے بارے میں نالج گین کرنے والے, یہ ایفرٹ چل رہی ہوگی لگاتار کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر. آن دا فلپ سائڈ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی بالکل وہ لوگ جو who have succumbed to the western hegemony, وہ لوگ who have completely adopted the ways of the west, اور جنہوں نے morality کے concept کو completely shun کر دیا. Why? Because of the masters and because of their role models that they have created in the media اور in social media personalities اور say influencer quote unquote influencer culture کی وجہ سے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ اس سے polarization مل جاتی ہے. البتہ اس میں ایک چیز ضرور شامل کرنا چاہوں گا, جو ہم نے یہ ریبیلین والے ایٹیٹیوڈ کی بات کی نا, یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ جو ہے لوگوں کے لیے اسٹرینجر ہونا اور معاشرے سے بالکل الگ لگنا, دس از سم تھنگ دیٹ از پریز وردی ان اسلام. یہ تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ملتی ہیں قرآن مجید کے اندر جو ہے نا, قلیلا ما تشکرون, قلیلا ما تذکرون, قلیلا ما تؤمنون, تھوڑے سے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہیں. تو یہ جتنے تھوڑے لوگ ہیں ان کی جو تعریف ملتی ہے. البتہ ہم لوگ کئی دفعہ ان تھوڑے ہونے کو اور عجیب ہونے کو کنفیوز کر جاتے ہیں ریبیلین کے ساتھ. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن. وائی؟ بیکاز یہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس نے بڑا نقصان کیا ہمارا. اور یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ جو بنیادی طور پہ لے کے آیا گیا ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ جب سے پروٹیسٹنٹس کا سر اٹھا ہے کرسچینٹی کے اندر, اور مارٹن لوتھر نے جب سے کہا تھا نا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ پریسٹ ہے اینڈ ایوری ون از سیکریڈ, تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر سے سیکریڈنس کے کانسیپٹ کو مائنس کر دیا. یعنی مولوی کا دین جو ہے وہ برا ہے, بڑوں کی بات ساری بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے, ماں باپ بھی غلط کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر کوئی سینئر غلط کر رہا ہے تو اس کو تن کے رکھ دو ایسی کی تیسی. یعنی آپ نے جو نا سیکریڈنس کو ختم کر دیا ہر جگہ سے. تو میں یہاں پہ نا اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا اس کانسیپٹ کو کہ سیکریڈنس برقرار رہے, بڑوں کا احترام اور ٹیبو سبجیکٹس کو نہ ٹچ کیا جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب ہو رہے ہیں, عجیب و غریب ہو رہے ہیں بیکاز آف فالوئنگ اسلام, دیٹ از پرفیکٹلی اوکے. لیکن یہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے نا, یہ جو سیکریڈنس کو بالکل مائنس کر دینا اینڈ ایوری تھنگ از ود ان ریچ, دس از ویری ڈینجرس. اور یہ آپ کو اب جو دین پسند لوگ بھی ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. دے ڈونٹ ریسپیکٹ اینی ون. مطلب آپ دیکھیں گے لوگوں کو تو وہ کہیں گے آپ کس کو فالو کرتے ہو, آپ کسی کو پوچھ لو اگر, آئی ڈونٹ فالو اینی ون, آئی فالو اونلی دا قرآن اینڈ سنہ. بھائی مطلب آپ مجتہد بن گئے ہو آج. آئی ووڈ لائک ٹو لنک دس ود دی ادر ٹاپک ایز ویل, کہ اب جو ہے نا وہ ہر بندہ جس کو دیکھتے ہیں وہ ہر بندہ مفتی بھی بن رہا ہے, ہر بندہ ہر سبجیکٹ پہ بات بھی کر رہا ہے, وہ ہر سبجیکٹ کے بارے میں ایکسپرٹ اپنے آپ کو پورٹرے بھی کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ از لیڈنگ اس ٹو دا ری انٹرپریٹیشن اینڈ دا رانگ انٹرپریٹیشن آف دین. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ یہاں پہ جو لوگ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 59 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہارے اوپر اتھارٹی ہیں, تو اس سے مراد حکمران بھی آ جاتے ہیں, اس سے مراد آپ کے اوپر جو ریلیجس اسکالرشپ ہے وہ بھی آتی ہے. تو دیکھیں یہ تو ایسی چیز ہے جو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کا علاج کرنے جاتے ہو, آپ میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو کہ بھائی جس چیز کی آپ کو علم نہیں ہوتا, آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ بنا کے, کیونکہ یہ ایون دنیا بھر میں لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اینڈ اسپیشلی ایٹ دا ٹائم جب کووڈ پھیلا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا یوٹیوب باقاعدہ طور پر وہ ویڈیوز جو کہ کووڈ کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کر رہے تھے ان کو اڑا رہا تھا, ڈیلیٹ کر رہا تھا, اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کر رہا تھا کہ آپ نے یہ غلط انفارمیشن دیا, یا پھر کم از کم یہ کر رہا تھا کہ نیچے ایک انفارمیشن ٹکر یا ایک وہ انفارمیشن کا ایک وہ ایڈ چلتا تھا کہ اس کو آپ کلک کریں اور اصل انفارمیشن یہاں سے لیں آپ. سو ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر بندہ نیم حکیم خطرہ جان والی کیفیت میں نہیں آ سکتا.
جو لوگ بھی دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, دین کے بارے میں کچھ اوپینین پیش کرتے ہیں, یا تو وہ بہت ہی کریڈیبل اتھارٹیز کو سائٹ کریں یا پھر وہ اپنا منہ بند رکھیں. اگر وہ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری رائے یہ ہے, اٹس مائی اوپینین دیٹ یو شوڈ ڈو دس اینڈ دیٹ. اسپیکنگ آف وچ اٹ لیڈز می ویری نائسلی, وی آر سیگوئنگ انٹو اے ویری نائس سیگمنٹ. ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا چلیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وی کینٹ واچ دا فل ویڈیو, بٹ یہ کہ کچھ اس کے کلپ ضرور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, جسٹ ٹو سی کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. ٹیک اے لسن. Somebody is asking me, can you also talk about hijab once and for all? Tell us, is it mandatory? Just settle this forever. Yeah. I can't settle anything. I'm a scholar, I'm a researcher, I'm a student of Islam. All I can do is share with you my understanding. Yeah. And that understanding can be flawed, but this is where my understanding is at the moment. And I can tell you that in the last 20 years of living and breathing kind of Islamic legal reasoning, that my views do change, and they should change, because when new evidence comes to light, your views change. The thing with hijab is that it's not mentioned in the Quran. The word hijab as a covering is not mentioned in the Quran. The Quran mentions hijab as a curtain in a couple of instances. Once it mentions it as a curtain that the Prophet drew just outside his house. Okay, so let's talk about that part. کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ حجاب جو ہے, اف یو لسن ٹو دا ہول ویڈیو, وہ بیسکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ حجاب کا تصور اسلام میں نہیں ہے. میں اسپوائلر الرٹ کر رہا ہوں پہلے سے. سو ان کا جو پورا کانٹیکسٹ ہے ویڈیو کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی حجاب کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنا ہے یا کوئی ماڈسٹی کے ساتھ یہ لنکڈ, ایسی چیز نہیں ہے. میں نے ورڈ تو نہیں سنا, انہوں نے تصور کہا یا ورڈ کہا؟ انہوں نے کہا دا ورڈ حجاب از ناٹ ان دا قرآن ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو اب پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کے اندر وہ ایک ایگزیکٹ ورڈ ہونا ضروری ہے فار سم تھنگ ٹو بی حلال اور حرام؟ جس طرح کچھ لوگ آرگیو کرتے تھے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہم نے تم پر شراب کو حرام کر دیا, یہ کہاں لکھا ہے؟ تو واقعی میں کہیں نہیں لکھا. یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم نے تم پر زنا کو حرام کر دیا, یہ کہاں لکھا ہے؟ تو ہاں یہ لکھا ہے ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, لیکن یہ تو نہیں لکھا کہ حرام نہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زنا حلال ہے؟ تو نہیں. تو اب فقی سوال یہ ہے, فقی یعنی اصول الفقہ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو سم تھنگ از پرمیسیبل اور سم تھنگ از امپرمیسیبل. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو شیطان کے عمل کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر شیطانی عمل ہے تو وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا. خود ڈو دا میتھ رائٹ. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے بندہ جہنم میں جائے گا, تو اب بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ جہنم میں جائے گا لیکن حرام نہیں ہے, کیونکہ کہاں نہیں گیا حرام. تو وائی آر یو لوکنگ فار اے پرٹیکولر ورڈ؟ تو حجاب کا لفظ اٹ از ٹرو, حجاب کا لفظ پردے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, حجاب کا لفظ کسی بیریئر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ان کے بیچ میں حجاب ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن میں پھر لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ اگر یہ کہا گیا کہ عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے یا دے ہیو ٹو ٹیک اے سرٹن ٹائپ آف گارمنٹ, تو کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں؟ اچھا دیکھیں, قرآن پاک میں نا 2 صورتیں ہیں مین جس میں یہ سارے کانسیپٹ آئے ہیں, سورہ نور اور پھر سورہ الاحزاب. لیکن سورہ نور بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں اس سے پہلی جو صورت ہے سورہ المومنون ہے, جس میں ہم اپنے پہلے ایمان کے اوپر بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس کام کے لیے جو ہمیں پھر آگے سکھایا جا رہا ہے سورہ نور میں. پھر اس کے سورہ نور کے بعد آ جاتی ہے سورہ الفرقان. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹنگوشنگ بٹوین وٹ از رائٹ اینڈ رانگ. یعنی کہ پورا پاتھ ہے, جب آپ نے یہ پورا کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ انڈرسٹینڈنگ لیں گے. اچھا ایک چیز سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں, سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ جو تقویٰ کا لباس ہے, یعنی کہ اپنے یعنی ایک امبوڈیمنٹ ہے کہ تمہارا جو تقویٰ کا لباس ہے نا, یعنی تمہارے چلنے میں, تمہارے اٹھنے میں, تمہارے بیٹھنے میں, تمہارے یعنی ہر ایکشن سے ماڈسٹی جھلکنی چاہیے. یہ لباس التقویٰ ہے, یعنی تقویٰ کا لباس اوڑھ لو. تو یہ اوبیسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ٹرو ہے کہ آپ کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ہونی چاہیے, بیکاز اٹ از پاسبل کہ ایک بندے نے شریعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اس کے دل میں حیا نہیں ہے, اور وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک عورت حجاب کر رہی ہے یا ایک مرد شرعی طور پہ اس نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بڑا وہ نمازی ٹوپی, لیکن اس کے دل میں حیا نام کی شے ہی نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے, جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بالکل اچھی طرح سے کہا کہ ایمان کا ہونا, اللہ سے ریلیشن شپ ہونا, اور پھر یہ لباس التقویٰ ہونا, تو یہ تو چلے ہو گئے دل کے معاملات. اور یہ اس کے بعد پھر آگے کیا اسٹیپ ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 باتیں وہاں پہ بتائی گئی. ایک تو خمر کی بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو آیت میں آتا ہے نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ,
اس میں کیا کہا گیا, اکثر لوگ اس کو کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہے اپنے سینوں پہ ڈال لو. اسی لیے ہم دیکھیں گے ہمارے کلچرز میں نا وہ دوپٹہ جو ہوتا ہے نا وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں. اس پہ میں اکثر سوال یہ پوچھتی ہوں کہ یہاں پہ جو ڈریس خمار کی بات کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں ساکس آپ کہاں پہنیں گے؟ پاؤں پہ پہنیں گے. پکی بات ہے جی. اچھا کیپ سر پہ. تو اسی طرح سے جو خمار ہے نا آٹومیٹیکلی دس از اے ڈریس جو آپ کے سر کو کور کرتا ہے, آپ کے نیک کو یہاں پہ کور کرتا ہے, یہاں تک پورا کور کرتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ جو ڈریس وہ تو وہاں تک تو کور کر رہا ہے, اس کی ایک ایڈیشنل وہاں پہ بات بتا دی گئی ہے کہ اب اٹ شوڈ آلسو کور یور ریسٹ آف دا باڈی, اپر باڈی جو ہے وہ عورت کی وہ بھی کور کرے. صحیح. تو یہاں سے ہمیں یہ پوری ڈسکرپشن جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ اسی پہ بہت زیادہ بات جو ہے نا وہ اٹھائی جاتی ہے. اچھا, پھر دوسرا وہ جو یہاں پر آ گیا ہے وہ جو بات آگے جلباب کی بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ سورہ الاحزاب میں ہے کہ وہاں پہ کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ کیا کریں کہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈالیں. اب اس میں بھی پھر یہ بات ہے کہ جلباب کیا ہے؟ جلباب اگین بڑی چادر ہے, جو بڑی چادر ہوتی ہے, چھوٹا سا کوئی گارمنٹ نہیں ہے جو کہ وہ اپنے کپڑوں کے اوپر ایک آؤٹر گارمنٹ لیا جائے. اچھا, یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مینشن کیا اس آیا کو, کیونکہ اس میں جہاں پہ پہلے کچھ لوگ اسی ویڈیو میں بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا اس بات کو, تو جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکم تھا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تھا یا کچھ خاص ایرسٹوکریٹک ویمن کو اپلائی کرتا ہے. دا ویڈیو از کوائٹ لانگ, اس لیے میں اس کو پلے نہیں کر رہا, لیکن بہرحال اس میں یہ جو بات ڈسکس تھی اس میں انہوں نے ایک آرگومنٹ پیش کیا کہ یہ جو حکم ہے ٹھیک ہے چلیں اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے تھا یا پھر کچھ خاص ایرسٹوکریٹک ویمن کے لیے تھا. بٹ یہ جو آپ نے آئے کوٹ کی اس میں نے یہاں پہ اپنے سامنے بھی لے کے آیا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتکا و نساء المؤمنین, کہ آپ اپنی ازواج کو بھی کہہ دیں, اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں, اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ کیا کریں, اپنے اوپر جلباب کو لے لیں, یعنی اپنے جو گارمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایک آؤٹر گارمنٹ لے لیں اپنے پروٹیکشن کے لیے, اپنی حیا کے لیے. بالکل بالکل یہ بات بتائی گئی ہے, کیونکہ اور وہ ورڈ بھی اعلیٰ کا آیا نا کہ وہ نیچے سے نہیں ہوتا, وہ اوپر سے ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر سے جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں نا, اور اگر وہ پک اینڈ چوز کر کے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کیا ہے, آپ کسی نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کسی نے ایسی کوئی اور ٹاک سن لی, بٹ دیئر فاؤنڈیشن از ناٹ اسٹرانگ, وہ کور ٹو کور شروع سے نہیں پڑھ رہے, اپنے آپ کو بلڈ نہیں کر رہے, اللہ کے حکم کے مطابق وہاں نہیں آ رہے, کلاسیکل نیریٹرز کو نہیں سن رہے, قرآن کو حدیثوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہے کہ اس زمانے میں وہ جو خواتین تھیں انہوں نے کیا کیا تھا, بیکاز دے آر رول ماڈلز فار اس. تو پھر کوئی بات نہیں بنے گی, پھر ہم جتنی دفعہ مرضی بات کرتے رہیں, لوگوں نے اس پہ بحث کرتے رہنا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی حکم جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں سے پڑھا جاتا ہے تو ساتھ میں صحابہ کا فہم بھی دیکھا جاتا ہے نا, جی بالکل, کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے لیا. ایک چیز ہمارے پاس آیت آ گئی, اچھا صحابہ کرام کا اس پر عمل کیا تھا, تو عمل تو سبحان اللہ مہاجر اور انصار خواتین کا کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے وہ ایپرنز پھاڑے اور فیسز بھی کور کر لیے اور ہیڈز بھی کور کر لیے. بالکل. باقی یہ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں میں ان کا یہاں مینشن کر دیتا ہوں, جہاں پہ جو ہے وہ سید عائشہ جو ہے وہ نریٹ کر رہی ہیں کہ جب یہ آیات جو ہے نا نازل ہوئی تھیں تو جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا تھا دے شوڈ ڈرا دیئر ویلز اوور دیئر نیکس اینڈ چیسٹس. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دا لیڈیز وڈ کٹ دیئر ویسٹ شیٹس ایٹ دی ایجز اینڈ کور دیئر ہیڈز اینڈ فیسز ود دیٹ پیس. تو یہ انہوں نے اس کو یوں سمجھا, یعنی تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سمجھا تھا تو وہ منع کر دیتے کہ بھئی یہ آپ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ کبھی صحابہ کسی آیت کو اگر کوئی غلط طریقے سے سمجھتے تو آپ انہیں کریکٹ کرتے. جس طرح وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنا روزہ سحری کا وقت یہ سمجھا کہ وہ جب سفید دھاگا کلیئر ہو جائے گا تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے وائٹ دھاگا رکھ لیا اور وہ رات کو چیک کرتے رہے کہ یہ ابھی مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو انہوں نے اس ٹائم پہ سمجھا کہ یہ سحری کا ٹائم ہے. حالانکہ پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ لٹرلی 2 دھاگے لگ کے آپ رکھ دیے, اس کا مطلب تھا وہ جو آسمان کے اوپر جو ایک لائن پیدا ہوتی ہے جب سورج طلوع ہونے سے بالکل پہلے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ زیادہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی شخص اٹھ کے کسی عربک ورڈ کا ایک کوئی خاص ترجمہ نکالنا چاہتا ہے, کچھ جمناسٹکس کر کے یہاں سے لیا وہاں سے لیا,
میرا یہ سوال ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ایک پرٹیکولر انداز میں اس کو سمجھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا، کیا ان سے زیادہ عربک آج کل کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ جو وہ ٹریڈیشنل عربز، ان کی وہ والی عربک تھی جو کہ بڑی فصیح تھی، بڑی بلیغ تھی، قرآن بھی وہ اس لینگویج میں نازل ہوا، ان سے زیادہ ہم کیسے عربک؟ اچھا علی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں جو آپ نے سوال پوچھا نا وہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور وہ بنیادی اس لیے کیونکہ یہ لٹرلی اٹس دا بیڈ راک آف یور انڈرسٹینڈنگ آف اسلام. سو ہم سارے سب سے پہلے تو اس بات پہ اگری کریں کہ اللہ کا کلام ہم سب کو ماننا چاہیے، وہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید جو ہے، اور جو بات قرآن مجید میں ہے ہمیں اس کو سب سے پہلے تو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. اچھا، پھر ہم سب کو ماننا چاہیے کہ احادیث مبارکہ جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے علم کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنیادی طور پر نازل کی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ بھی نہیں کہتے سوائے یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یا بلکہ ایکچولی وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے آپ پر نازل کیا الکتاب والحکمہ. یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ 2 چیزیں نازل کی، الکتاب والحکمہ. اور اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ کتاب تو اللہ کی کتاب ہی ہے، اور حکمت کیا ہے؟ اٹ از دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح یعنی یہ بھی نازل شدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے شریعت کا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں صاحب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بے شک جو اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ. اینڈ فیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ سے ڈر جاؤ. تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی بیسک اسلام کا اصول پتہ چل رہا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ کانورسیشن چھیڑ دی ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں. اور پھر ابھی جو ہم نے سورہ نساء کی آیت تھی کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو آپ کے اوپر اسکالرشپ ہے اس کی بھی بات مانتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین میں اجماع کی بھی ایک حیثیت ہے، یعنی وہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی کسی غلط چیز پر اجماع نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو ڈفرینس آف اوپینین مل سکتا ہے، لیکن اگر امت کا اجماع ہوا ہے کسی ٹاپک پہ تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ بتاتے خود ایک دلیل ہوتی ہے. اب یہ جو ٹاپک ہے پردے کا، حجاب کا، جلباب کا، عبایا کا، نقاب کا، اس ٹاپک کے اوپر علماء کے اندر آپ کو کنسنسس ملے گا. یعنی تمام سکولز آف تھاٹ کے اندر جتنے بھی ڈفرینٹ سکولز جو مکاتب فکر ہیں ان سب میں آپ کو کنسنسس ملے گا. اور ڈفرینس کہاں ملے گا آپ کو؟ ڈفرینس آپ کو ملے گا آن دا فیکٹ کہ فیس کورنگ کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے. یعنی اس پہ کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا امت کے اندر کہ جی سر کور کرنا یہ نہیں کرنا عورت نے. یعنی عورتوں کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے، مردوں کا بھی ڈریس کوڈ ہے، بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیٹ مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ. مین اینڈ ویمن آر فزیکلی ڈفرنٹ، ایموشنلی ڈفرنٹ، سائیکولوجیکلی ڈفرنٹ. یہ تو آپ وہ مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس پڑھ لیں ڈاکٹر جان گرے کی، یا ایون وہ ایک فیمنسٹ رائٹر ہیں سیمون ڈی بووا، ان کی جو کتاب ہے دا سیکنڈ سیکس، وہ خود فیمنسٹ رائٹر ہیں. وہ خود اپنے چیپٹر آف بایولوجی میں لکھ رہی ہیں کہ ہاؤ مین اینڈ ویمن آر سو ڈفرنٹ ٹو ایچ ادر، اور ان کے کتنے یعنی اسٹارک ڈفرینسز ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ مین کو خاص طریقے سے پیدا کیا گیا، ویمن کو خاص طریقے سے پیدا کیا گیا. دونوں کے رولز بڑے ڈفرینٹ ہیں، دونوں کی اپلیکیشنز بڑی ڈفرینٹ ہیں. سو دونوں کے رولز بھی آپ کو اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں فرق ہوگا. اچھا، سو عورتوں کے لیے جو ڈریس کوڈ دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، مردوں کے ڈریس کوڈ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. سو یہاں پہ جب بات آتی ہے کہ اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، علماء یعنی احادیث مبارکہ آ گئی، اس کے اوپر علماء کا اجماع بھی ہو گیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو اجماع پایا جاتا ہے اس پہ عورت کی کورنگ کے بارے میں، ہیڈ ٹو ٹو کورنگ کا ہونا، اور اس کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں یا تو قرآن کی کوئی آیت موجود ہوگی یا کوئی حدیث موجود ہوگی. جیسے کہ فار ایگزامپل عورتوں کے لباس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم اسلامکلی بات کریں تو 6 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کا کہ عورتوں کا لباس کیا ہوگا. نمبر 1، اٹ شوڈ بی لوز اینڈ ناٹ فٹڈ، نمبر 1. نمبر 2، اٹ شوڈ ناٹ بی سی تھرو، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا جسم نظر آ رہا ہو. اٹ ڈیفیٹس دا پرپز آف کورنگ یور سیلف. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ وہ نان مسلمس کی سمبلزمز نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل وہ جو اگر ایک مسلمان عورت ہے وہ اگر کراس پہن لیتی ہے فار ایگزامپل، یا کوئی ہندوؤں کی طرح کوئی ایسی چیز لگا لیتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، عورتیں مردوں کی مشابہت نہیں کر سکتی، مرد عورتوں کی مشابہت نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ کپڑے بہت چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، یعنی آپ کی پورا سطر کور ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی اجماع ہے کہ اے وومن شوڈ بی کورڈ ہیڈ ٹو ٹو. اس بات پہ اختلاف ہے کہ فیس ویل لینا یا نہیں لینا، دس از اندر ٹاپک فار انادر ڈے. یہاں پہ میں جو آپ حدیث پہلے کوٹ کر رہے تھے میں تھوڑی سی اس کی بات کروں گی. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ
کہ اگر کیونکہ لیڈیز کیوں اتنے رش میں تھیں کیونکہ اگلے دن انہوں نے نماز کے لیے جانا تھا جی بالکل اینڈ دے وانٹیڈ ٹو کور دیم سیلف فار نماز. یعنی ان کو گھر سے باہر کسی صحیح کام سے مطلب نہیں روکا گیا عورتوں کو کہ بھی آپ نے کیونکہ حجاب پہن لیا اب گھر کے اندر قید ہو کے رہ گئی ہیں. آپ جو صحیح کام ہے جہاں پہ جائز کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کرنے جائیں گی. وہ نماز کے لیے جانا چاہتی تھیں تو کچھ نے پوچھا کہ ابھی ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے تو ہم کیا کریں, تو کہا گیا کہ اپنی کسی بہن سے لے لو یا اپنی جو وہ چادر جو تم اوڑھتی ہو اس کا بنا کے لے آؤ. بالکل, یعنی کہ ان کو یہاں تک یہ انسٹرکشن دی گئی. جو ایپرنز ہیں اس کو کاٹ کے سر پہ لے لیا گیا. اچھا ایون سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے اور وہ بھی صحیح حدیث ہے جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ سفر کرتے تھے تو اگر کوئی ساتھ سے گزرتا تھا تو ہم اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے. یہ حج اور عمرے کا رائٹ. سو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی وہ جو لوگ جو سب سے پائس تھے, سب سے رائچس تھے, جو سب سے اچھی جنریشنز ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اٹس صحابہ تابعین تبع تابعین, اس سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ تو آپ کی نہیں ہو سکتی نا. سو اگر آپ سیفٹی چاہتے ہو اپنے لیے, آپ چاہتے ہو کہ آئی وانٹ ٹو فالو دا موسٹ اوتھینٹک انٹرپریٹیشن آف اسلام, دین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ارلیسٹ جنریشنز اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ وہ کیسے پریکٹس کرتے تھے. اور جیسے وہ کرتے تھے آئی تھنک وہ سب سے سیفسٹ بیٹ آپ کے لیے یہی ہوگا کہ آپ سمپلی ان کو ایمولیٹ کرنا شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ باقی راستے بھی آسان کر دیتا ہے. ایکچولی اس میں نا لوگوں کا جو چیلنج آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ٹائمز بدل گئے ہیں. یہ بھی نا لوگ بڑی بات اٹھاتے ہیں کہ جی وہ زمانے میں وہ مائنڈ سیٹ اور تھا, اب ہمارا اور ہے, حالانکہ ہمیں کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا. آئی تھنک وہ ایک جو لوگ اس بات پہ آرگیو کرتے ہیں نا کہ ٹائمز بدل گئے ہیں, حالات بدل گئے ہیں, اس زمانے میں لوگ شاید بہت ہی فرسٹریٹڈ ہوتے تھے یا کوئی مسئلہ تھا, اب نہیں ہے. تو ایک وہ ویڈیو ہے آئی تھنک وہ سب کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا, دس لیڈی ان نیو یارک ہو واکس فار 10 hours اسٹریٹ ود جسٹ ویئرنگ اے ٹی شرٹ اینڈ جینس, اور وہ بتاتی ہے کہ اوور 100 times اس کو کیٹ کال کیا گیا. وہ صرف ویڈیو بنا رہی ہے اپنا, اور اس کو ہراس کیا جا رہا ہے, کیٹ کال کیا جا رہا ہے, لوگ اس کو آوازیں کس رہے ہیں, اسٹاک کر رہے ہیں, ایون حتیٰ کہ مطلب بارڈر لائن ابھی ہراسمنٹ تک بات آ رہی ہے. حالانکہ وہ پبلک اسٹریٹس میں کہاں پہ چل رہی ہے, نیو یارک میں چل رہی ہے. وہ کسی مدرسے کے باہر نہیں چل رہی تھی, وہ کسی اور گاؤں میں نہیں چل رہی تھی, وہ نیو یارک سٹی میں چل رہی ہے. اور پھر وہ کیا کرتی ہے کہ سمپلی اپنے اوپر ایک عبایا لے لیتی ہے اور ہیڈ اسکارف لے لیتی ہے, اور پھر وہ 10 hours واک کرتی ہے اینڈ نو کیٹ کالس, نو نتھنگ. یعنی اوبویسلی وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی بندہ خبیث ہے یا جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, وہ کسی حجابی کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہے, وہ کسی نقاب کرنے والے کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہے. بٹ جو اصل وجہ بتائی گئی تھی کہ تاکہ آپ کو ہراس نہ کیا جائے, آپ کو چھیڑا نہ جائے, دس از دا ریزن وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز یو بیٹر دین یو نو یور سیلف. اینڈ سو اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم بتا رہے ہیں تو اللہ کو بہتر پتہ ہے. یہی ایمان کا مطلب ہے کہ یو لرن ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ پہلے اس اسلاف کی بات آپ نے کی ہے نا, تو ایک حصے میں ویڈیو کے یہ خاتون یہ بتا رہی تھی کہ جو لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے اصل میں دیٹ از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ. ٹھیک ہے, انسان اپنی مرضی سے بھی ایک وحی میں سے کچھ پڑھ کے اپنی کسی انٹرپریٹیشن پہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ساری لوگوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے پیچھے سے جو چلی آ رہی, جس فہم کی ہم بات کر رہے تھے, اسی کو بیسیکلی ختم کر دیا. ڈیزائرڈ بیسڈ انٹرپریٹیشن ہوگی نا. ایگزیکٹلی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیزائرز ہیں تو اب انٹرپریٹیشن میں بھی ہم ڈیزائرز کو لے آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ کی جو اپنی انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی تو پھر کویسچنیبل ہے نا. یعنی اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, سو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, آپ نے خود ایڈمٹ کیا اس ویڈیو کے شروع میں جن لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, آئی ایم somebody who is learning and my understanding could be flawed, اور پھر انہوں نے آگے جا کے اپنی انٹرپریٹیشن دے دی. سو آپ کی انٹرپریٹیشن کی اپنی مقام و منزلت ہوگی. But then we have scholars who have been doing this for generations and who have been associated with different schools of thought, جن کے پیچھے پوری academic histories and legacies ہیں, who have been literally taking ahadith and learning the Quran and learning fiqh and learning Arabic language and different usul and different جو بھی ہمارے Islamic sciences ہیں, Islamic jurisprudence اور وہ چیزیں, اس کے وہ ماسٹرز ہیں and they have spent their lives doing it. تو میں where should I put my money? یعنی اگر میں نے اپنا بیٹ کرنا ہی ہے, میں کس جو ہے نا گھوڑے پہ بیٹ کروں, وہ جس کی پوری ایک پیڈگری ہے, جس کی پوری ایک لیگیسی ہے, جس کی پوری ایک اسکالرلی ٹریڈیشن ہے, اور جو ایک پلیس آف اتھارٹی سے آ رہا ہے, یا اس کی بات کروں جس نے 2024 میں اپنی اوپینین کا اظہار کر دیا. سو میں پیورلی ایک لے مین پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں. مطلب مجھے ایک بندہ, لیٹس سپوز آج ایک بندہ ہے فار ایگزامپل, ڈاکٹر صاحبہ اس بات سے ریلیٹ کریں گی, ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پیڈیاٹرکس کے بارے میں نا یہ بات تک پہنچا ہوں, یہ میرا اس میں نتیجہ ہے,
اور جو پیڈیٹیشنز پچھلے 50,000 سالوں سے لگے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل وہ ان کی لیگیسی ہے, اس کو وہ چھوڑ کے کہتا ہے میرا یہ اوپینین ہے, اور وہ اور خود ایڈمٹ بھی کر رہا ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں. دیکھیے میں سمپل سی بات کہتی ہوں, اگر میں نے کور کر لیا, لیٹس سے مجھے وہاں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں تھا, میرا کیا لاس ہوا؟ میرا کوئی لاس نہیں ہوا, لوگوں نے میری عزت ہی کی, میں بہت سارے مسئلوں سے بچ گئی, میں باڈی شیمنگ میں نہیں گئی, میں کوئی آبجیکٹ نہیں بنی, میں نے اپنی گروتھ پہ کام کیا, میں نے اپنی انٹلیکٹ پہ کام کیا, مجھے ہر طرف سے فائدہ ون ون ملا. لیکن اگر میں نے کسی کی ایسی انٹرپریٹیشن سن کر غلط فیصلہ کر لیا اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح سلسلہ نہیں تھا, پھر میں ویئر وڈ آئی اسٹینڈ. میں بیسیکلی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اٹ بیگز دس کامن کویسچن کہ ہو از انٹائٹلڈ ٹو ہیو این انٹرپریٹیشن. یہ بہت بیسک کویسچن ہے. ایک وہ شخص ہے جس نے بہت عرصہ لگایا, یہ اسی طرح سے کہ MBBS کے پہلے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں کوئی بچہ اٹھ کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو فزیولوجی کی کتاب ہے یا انیٹمی کی کتاب ہے, اس میں یہ جو صاحب نے ایکسپلین کیا میں تو اس کو تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے. میری اپنی آبزرویشن اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ فلانی چیز ایسے ہوتی ہے. ہماری اگر میڈیکل کانفرنس ہوگی اور اگر ہم نے کوئی بات کوٹ کر دی اور کوئی ویک سائٹیشن دے دی, ہائی امپیکٹ جرنل میں نہیں تھی وہ, اس کو سارے ڈاکٹرز ریجیکٹ کر دیں گے. اللہ اکبر. اور یہ ایک دینی کہہ رہا ہوں, یہ ایک دنیاوی علوم میں سے کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈیوائن نالج. دین کے لیے ہم کہتے ہیں if I am impressed by you, if I am convinced by whatever you are saying, وہ میرے ڈیزائرز کے ساتھ کلک کر رہا ہے, میرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کلک کر رہا ہے, تو اللہ اکبر. اور میں یہ دیکھتا ہوں ضیاء بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کے جو اصول بنائے ہیں نا وہ کتنے خوبصورت ہے. جیسے اجماع کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پریز زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اجماع بھی ایک بہت خوبصورت اصول ہے جس کی وجہ سے پریزرو ہوا ہے دین. اجماع بیسیکلی ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے قرآن و حدیث اور باقی چیزوں کے بعد, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا ہے کہ کل کلا تو کوئی بھی شخص مدرسے میں اس نے ایڈمیشن لے لیا بری انٹینشن کے ساتھ, عالم بن گیا, اسپیشلائزیشن تخصص وغیرہ کر لیا, اور اب اس نے وہ فتاویٰ دینے شروع کر دیے جو وہ ایکچولی جو اس کی انٹینشن تھی. تو ہمارے دین نے تو اس کو جڑ سے ہی کاٹ کے پھینک دیے کہ جب تک جمہور علماء اکٹھے نہیں ہوں گے کسی بات پہ تو وہ انٹرپریٹیشن میں وہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی, اور اس کو وہ لیا ہی نہیں جائے گا, اس کو اتھارٹی مانا ہی نہیں جائے گا. یہی چیز تو مجھے ایز اے فیمیل بہت پیسفل کرتی ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی بات سنوں, مجھے بھی کوئی بھیج دے, تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ آئی ایم فالوئنگ, میرے پاس ایک اسٹرانگ بیکنگ ہے, اوتھینٹک اسکالرز, اور وہ جو اپنے کلاسیکل نریٹرز ہیں جو وہ بتا رہے ہیں وہ اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش. تو یہ کامن پبلک کے لیے نا یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کل کلا کوئی شخص اٹھ کے کوئی ایسی نئی بات کرتا ہے جو 1400 سال سے چلے ہوئے اس جو بھی ہمارے پاس چیز ہے, اوتھینٹک چیز ہے, اس کے خلاف ہے, تو وہ بذات خود شروع میں ہی رد کر دینی چاہیے. اگر وہ نہیں. میں علی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ وہ اوپینین پیش کریں جو ایک آرتھوڈاکس اوپینین ہے, جو کہ کلاسیکل اوپینین ہے. اٹس ناٹ میرا اپنی کوئی رائے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میرے خیال سے ہوموسیکشولیٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسی بات میرے پلیٹ فارم پہ تو کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ, میں تو الٹا ہی اس کے اوپر فائر ہو رہا ہوتا ہے. بٹ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ مطلب فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ آف نالج بھی ہے, اسٹوڈنٹ آف دین ہے, جس طرح ان خاتون نے ایڈمٹ کیا کہ میں ایک دین کی طالب علم ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں, سو اس کو چاہیے کہ وہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو پھر وہ اسٹوڈنٹ ہی رہے نا, وہ اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے جو اسکالرلی ٹریڈیشن ہے اسی کو آگے لے کے جائے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو ڈاکٹرز کی ہی کوٹیشنز بتا رہا ہوں جو ویل ریپیوٹیڈ, ویل ریکگنائزڈ, کسی باقاعدہ بڑے بڑے اداروں سے نکلے ہوئے عالم فاضل ڈاکٹر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, اور ان کا بھی یہ خیال ہے, 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 تو آٹومیٹکلی اس بندے کی بات میں وزن پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ سمپلی بہت کریڈیبل لوگوں کا جو اس سے بہت زیادہ نالجبل ہیں ان کے سورس سائٹیشن کر رہا ہے. اور وہ خالی وہ نالجبل نہیں ہیں, ان کے پاس بھی وہ ریفرنسز ہیں, وہ کتابیں ہیں وہ جن کو وہ ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو فالو کر رہے ہیں, یعنی کلاسیکل ٹیکسٹ جو ہمارے سورس ٹیکسٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, سورس ٹیکسٹ مٹیریل کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اگر ایک بندہ جو ہے فار ایگزامپل وہ ایک ایسا اوپینین لے کے آ رہا ہے جو کہ کلاسیکل اسکالرشپ سے بھی ٹکرا رہا ہے, اجماع سے بھی ٹکرا رہا ہے, اور آپ کو کوئی فینٹاسٹک سا آئیڈیا پیش کر رہا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ اسے سوال کریں کیا آپ خود کوئی مفتی ہیں, آپ خود کوئی علامہ ہیں, خود آپ کیا ہیں کہ آپ یہ اوپینین پیش کر رہے ہیں اور سارے جمہور کی رائے سے یا اجماع سے آپ ٹکرا رہے ہیں, کس خوشی میں ٹکرا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ, یعنی آپ کس خوشی میں ٹکرا رہے ہیں ان کے ساتھ. یا تو آپ کہو کہ جی میں
اسٹوڈنٹ ہوں اور میری رائے مطلب ردی کی ٹوکری میں ہے, کیونکہ میری رائے میٹر نہیں کرتی. جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اگر ایک بندہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, وہ اپنی رائے دے رہا ہے اور وہ رائے تمام کی رائے سے خلاف جا رہی ہے, تو وہ پھر اپنی بیکنگ کہیں نہ کہیں سے تو لے کے آئے گا. کیونکہ اس اصول پہ تو کوٹ اینڈ کوٹ ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں فیسٹ میں کہ خواتین جماعت کرا سکتی ہیں مردوں کی بھی. بالکل بالکل, آئی واز کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ اگر آپ نے شاذ اوپینین لینا ہے, یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک فرنج اوپینین ہے, ہاں کوئی ایسا اوپینین ہے جو بالکل ہی فینٹاسٹک قسم کا کسی نے چھوڑ دیا ہے, تو اس میں آپ کو شراب کے حلال ہونے پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک پاگل قسم کا فتویٰ مل جائے گا. جی بالکل. آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے صحیح ہونے پر بھی فتویٰ مل جائے گا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی قوم لوط جو ہے اس پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ ہومو سیکشول تھے, بلکہ اس لیے آیا کیونکہ وہ ریپ کیا کرتے تھے, یہ بھی اوپینین آپ کو مل جائے گا. اور یہ وہ اوپینین ہے جو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی میں کسی جو ہمارے 4 schools آف تھاٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے کلاسیکل اسکالر ٹریڈیشن میں, کوئی اس کو نہیں مانتا سوائے اکا دکا کسی وہی نٹ کیس کے جس نے یہ بات کہہ دی ہو. اچھا, پھر آپ کو یہ اوپینین بھی مل جائے گا کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, مرد اور بالکل برابر ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ عورت جو ہے وہ جماعت بھی کرائے گی. اور آپ نے شاید وہ مشہور امیج دیکھا ہوگا, ہم انشاءاللہ کو بلور کر کے ڈال بھی دیتے ہیں, جہاں پہ ایک عورت جماعت کرا رہی ہے اور اس کے پیچھے مرد اور عورت شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. مرد عورت کے مسافے کے اوپر بھی آپ کو مسافے پہ, یعنی آپ لٹرلی عورتیں, کسی نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے, کسی نے کچھ پہنا ہوا ہے, پھر تو اوپن ہے نا بھائی, پھر تو دین جو ہے وہ موم کی ناک ہے, جدھر مرضی مروڑ دیں, ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں. سو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارا دین جو ہے نا اس کی بڑی سالڈ فاؤنڈیشن ہے. ابھی معاملہ ہو رہا ہے نا سارا کا سارا, جو ہم نے پیچھے مینشن بھی کیا کہ جب آپ نے مقدسات کو ختم کر دیا, سیکریٹنس کو آپ نے ختم کر دیا, تو آپ نے بیسکلی افیکٹولی کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی ہسٹری کے ساتھ, اسلام کی تراث کے ساتھ کاٹ دیا. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے ہسٹری کے ساتھ کاٹ دیا لوگوں کو, آپ نے 14 سال کی پورے ایک کلچر کے ساتھ اور پورے ایک نالج کی دنیا کے ساتھ آپ نے کاٹ دیا. Now what happens is کہ now you have those texts which are open to any sort of interpretation. تو ابھی آپ کے سامنے اس طرح کے جو لوگ مل رہے ہیں, جو ابھی آپ لوگ بات بھی کر رہے تھے, اجتہاد والی بات بھی کر رہے تھے, تو جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اوپینین دے بھی رہا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ اوپینین دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا اوپینین ہے, وہ اگر وہ مجتہد ہونے کے لائق نہیں تھا, یعنی وہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لائق نہیں تھا, صرف فار ایگزامپل وہ اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتا, وہ اس لینگویج کو نہیں جانتا, وہ قرآن و حدیث کے مکمل طور پہ ایڈیکویٹ نالج کو نہیں رکھتا, تو اس کا جو اجتہاد ہے اٹس انویلڈ. اور وہ غیر معتبر اوپینین. آپ کی بات کا میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتے ہوئے ان کا یہ کلپ چلاتا ہوں جہاں پہ انہوں نے ایک اسکالر کو مینشن کیا ہے. So listen to this. Professor Khalid Abul Fadl is the only person I know who has zero time for misogyny and patriarchy. He absolutely sees women as equals. And he has done these 5-hour lectures. His name is Professor Khalid Abu Al-Fadl. Actually, I'll show you his book, which is a game changer. He talks about authoritarian discourse, speaking in God's name, Islamic law, authority and women. This has probably been one of the most influential books that I've read on the subject of how narratives about women are created. Okay, and how Wahhabism in particular has created certain narratives about women. He's very critical of Wahhabism. So Professor Khalid Abul Fadl has done these lectures. Please listen to them. He really delves into the history, and then he goes into the Arabic, because he's an Egyptian. He can access Arabic. He's been to traditional, he's a sheikh. He's had traditional learning. He's also a human rights lawyer and a professor. Oh, wow. He's an absolute genius. سو یہاں پہ انہوں نے دیکھیں, آپ نے بات کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ جی خالد ابو الفضل جو ہیں ایک اسکالر ہیں, آپ ان کو سنیں, آپ ان کو لائک کریں, ان کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں. سو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اسکالری ٹریڈیشن کو فالو کریں, تو آپ کہہ رہے ہیں دین کی تراث ہوتی ہے, تو وہ تو تراث انہوں نے جوڑ دی ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں خالد ابو الفضل صاحب جو ہے نا, میں ایک بار یہ بتا دوں, خالد ابو الفضل صاحب جو ہیں وہ ہی از این ایجپشین بیسکلی, اور ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ایک آرتھوڈاکس طریقہ کار سے انہوں نے نالج بیس بنائی ہے اپنی, لیکن اس کے بعد جو سارا کا سارا نیریٹو اصولی انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کر دیا, اور جو پورا کا پورا نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے, وہ پورا کا پورا نیریٹو جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو اسلامفائی دا ویسٹ. یعنی آپ نے جتنے بھی ویسٹرن کانسیپٹس ہیں اس کو اسلام کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہم آہنگی کیسے پیدا کرنی ہے ان کے بیچ میں, سارے ان کے کانسیپٹ. اب میں آپ کے سامنے کتابوں کو ان کے کچھ نام رکھتا ہوں. میں آپ یہ دیکھیں, پہلے اسلام اینڈ دا چیلنج آف ڈیموکریسی, یہ ان کی کتاب ہے. یعنی بیسکلی, اور اس کی پوری کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہاؤ اسلام از بینگ, دا اسلامک سسٹم از بینگ چیلنج بائی دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی. یہ کتنا بڑا چیلنج اب یہ پیش ہو رہا ہے. دوسری ان کی ایک اور کتاب ہے اسپیکنگ ان گاڈز نیم. یہ وہی کتاب ہے جو یہ مینشن بھی کرتی ہے, اسکرپٹ میں ریفر بھی کرتی ہیں. اس کے اندر جو چیپٹرز ہیں وہ آپ سنیں گے ذرا, اسلامک لا, اتھارٹی اینڈ ویمن. اس کے بعد جو اس کا کنکلوسیو چیپٹر, آخری چیپٹر, دیٹ از resisting the authoritarian while searching for the moral.
بیسکلی اسلام کے اندر اینی تھنگ دیٹ دے فیل اکارڈنگ ٹو دیئر اوپینین از اتھارٹیرین، ہم یہ کیسے مان لیں، اور یہ وومن رائٹس کے خلاف ہے، اور یہ میری انٹرپریٹیشن کے مقابل نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو دیٹ از میرے لیے امورل. اس لیے میں جو ہے آئی ایم سرچنگ فار دا مورل. ایک ایسا زمانہ آ گیا سوری جس میں ہم خود نہیں بدلتے بلکہ دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں قرآن کو بدلتے. مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ عوام الناس پہ بھی نا بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم وہی بات ہے کہ کلاسیکل نریٹیوز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، صحیح سورسز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے، تو یہ جو ایسے فتنے روز سر اٹھاتے ہیں اور روز ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، دے ول ڈائی دیئر اون ڈیتھ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنی سی بیسک سی بات ہے کہ ایک بات کے اوپر امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف آپ آج کے دور کے اندر ان نون پرسنالٹیز جو خود وہ بیچ میں مان بھی رہی ہیں، ان کو کوئی سنتا نہیں ہے بیسکلی، جو کہ دلیل نہیں ہے، آئی ڈو ایگری ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ سنے نہ سنے اوبویسلی، لیکن جو ان نون پرسنالٹیز ہیں، اب وین ایسے ان نون آئی ڈونٹ مین کہ پبلک کن کو مانتی ہے، پبلک تو مطلب یہاں پہ مطلب نام لوں کسی یوٹیوبر کا، ہر کسی کو فالو کر رہی ہوتی ہے پبلک. یہ میں کہہ رہا ہوں غیر معتبر سے میری مراد یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ان کو کیا کہاں پہ وے کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، آپ کی بات کو مزید میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں گا، وہ یہ کیونکہ نا یہ جو خالد ابو الفضل ہیں یہ ییل اور پرنسٹن سے بھی پڑھے ہوئے ہیں. سو اب ہمارے یہاں پہ جو ایک لبرل ٹائپ کا جو نیریٹو ہوتا ہے ان کے لیے کوکونٹ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے نا یہ بڑا نام ہے. حالانکہ اگر آپ ٹریڈیشنل اسلامک اسکالرشپ سے پوچھیں گے کہ اگر ایک بندہ اسلام سیکھ رہا ہے ییل میں تو کیا یہ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس کا مطلب تقریباً ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ فار ایگزامپل ایک دارالعلوم ہے، وہاں پہ جا کے ایک بندہ جو ہے وہ مولیکولر بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. سو جس طرح سے پروفیسر ہود بوائے کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی کہ آپ مولیکولر بایولوجی پڑھنے آپ جامعہ سو اینڈ سو دارالعلوم میں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں آپ وہاں سے، کیوں آپ مولیکولر بایولوجی آپ، اور ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ مولیکولر بایولوجسٹ جو ٹاپ کا ہوگا اس سے سیکھو جا کے، یا کوئی بندہ لم سے MBBS کر رہا ہے. ہاں تو سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر اس نے کسی بھی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوتی ہے وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھتا ہے. کیا آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہو کہ اسلامک ٹریڈیشن، اسلام، دین، اللہ، رسول کی بات ہمیں ییل سے ملے گی، ہمیں وہ پرنسٹن سے ملے گی؟ جہاں اس میں بھی نا میڈیا کا بھی اور لوگوں کا جو ایک وہ جنرل کانسیپٹ ہے نا، ہم کسی بھی عالم دین کو، یعنی ہم نہ تو ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے ہم نے علماء کے ساتھ، نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا. ہم نے نا وہ ٹپیکلی سوچ لیا وہ کوئی مولوی صاحب، او مولوی، اچھا مدرسے سے پڑھے ہیں، او ہو مدرسے سے پڑھے ہیں، دے نو نتھنگ. یو نو ہم لوگوں نے نا وہ اس قسم کی ایک پری کنسیو نوشنز رکھے ہوئے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ہم ان کو لیبل کرتے ہیں. جبکہ آپ علماء سے جب سیکھتے ہیں تو لٹرلی یو ہیو گوز بمپس. آپ سوچتے ہیں انہوں نے کیسے زندگیاں لگائی ہیں، کیسے وہ کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، کس طرح سے وہ اوتھینٹک سورسز سے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں. تو وہ جو انٹرنلائزیشن ہے نا وہ نہیں ہے نا، وہ ہم نے پہلے سے لیبل لگا کے، حالانکہ کہتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو ہے کہ جی آپ تو بڑے وہ ہیں ٹنل ویژن والے ہیں اور آپ ہمیں وہ کرتے ہیں، لیبل دیتے ہیں، حالانکہ لیبل ہماری طرف زیادہ آتے ہیں. اچھا ایون ویسٹ میں بھی ایک ان کا رینڈ کوآپریشن ہے جو بہت ہی بڑا ان کا تھنک ٹینک ہے، جو ان کے گورنمنٹ سیکٹر کو اور دیگر اداروں کو انٹیل پرووائڈ کرتا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. ان کی 2 رپورٹس آ چکی ہیں، ایک ماڈرنسٹ اسلامک نیٹ ورکس کے نام سے کچھ تھی، کریٹنگ مور ماڈرنسٹ ٹائپ آف اسلامک نیٹ ورکس، اور ایک کا نام ہے سول ڈیموکریٹک اسلام، زلمے خلیل زاد کی وائف نے جو، جی بالکل. تو پارٹنرز ریسورسز اینڈ اسٹریٹجیز کے نام سے اس میں وہ باقاعدہ طور پر مینشن کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی 4 کیٹیگریز ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایک مسلمان وہ ہیں جو سیکولرسٹ ہیں، ایک وہ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں، ایک وہ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو اب یہ ویسٹرن تھنک ٹینک ہمارا انالیسس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو تو ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ سیکولر ہیں، یہ تو 2 تھمز اپ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں سمجھتے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے، بس یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، یہ ان کا اونلی کلیم ٹو فیم ہے، ادروائز دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، یہ تو سیکولر ہیں، تو یہ ہمارے دوست ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں ماڈرنسٹ ہیں. ماڈرنسٹ وہ ہیں جو اسلام کو ری انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں، دے آر دا ونس ہو وانٹ ٹو ری انٹرپریٹ اسلام. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے دوست ہیں، کیونکہ یہ اسلام کو اسلام کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، وہ اسلام کو دیکھ رہے ویسٹرن لینس کے تھرو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ کہہ رہا ہے اس میں جو چیزیں اسلام میں میچ ہو رہی ہیں ان کو ٹک مار دو، جو ویسٹرن لینس کے اندر اسلام میں پرابلمس نظر آ رہے ہیں ان کو کاٹا لگا دو، کوئی ہے ہی نہیں سرے سے. تو اسلام کو ویسٹرنائز کر دیا جائے، اسلام کو یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ویسٹرن لبادہ اوڑھ دیا جائے، یہ ماڈرنسٹ ہے. نمبر 2.
نمبر 3 پہ وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اور یہ کہتے ہیں مسلم ورلڈ میں میجورٹی ہے. یہ وہی جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ جن کو نارمل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی بات بھی مانتے ہیں, اسلام پسند ہے لیکن دیندار نہیں ہیں, اسلام پسند ہے لیکن پھر وہ چوریاں بھی کرتے ہیں, کرپشن بھی کرتے ہیں, 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں, وہ ڈانس پارٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام پسند ہے, اسلام سے نفرت نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ جی دین حق ہے, اللہ رسول کی بڑی عزت احترام ہے, لیکن بہرحال اپنی کچھ کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اس طرح سے فلی پریکٹس نہیں کر پا رہے ہوتے. اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ جو ہے نا, مطلب ٹریڈیشنلسٹ بھی ان کا تھوڑا بہت دشمن ہے, اور کہتے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حتمی سمجھتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہتا ہوں, اور میں پوری زندگی جو ہے وہ اسٹرگل کروں گا کہ آئی گو بیک ٹو دا فنڈامنٹلز آف اسلام, آئی گو بیک ٹو دا سورس, یعنی ایک دریا بہہ رہا ہے, اس دریا کی سورس پہ جاؤں گا اور وہاں سے میں اپنا نالج ایکسٹریکٹ کروں گا. سو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے. اور اب اس تھنک ٹینک نے جو رپورٹ پیش کی ہے گورنمنٹ اداروں کو, وہ جو رپورٹ دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس کی کنٹرول کرنے میں کیا کرنا پڑے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرنسٹ وانٹ دی اسلامک ورلڈ ٹو بیکم پارٹ آف گلوبل ماڈرنٹی, دے وانٹ ٹو ماڈرنائز اینڈ ریفارم اسلام ٹو برنگ اٹ ان ٹو لائن ود ایج. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ میں رینڈ رپورٹ سے ڈائریکٹ کوٹس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو یہ جو خالد ابو الفضل ہیں, یا یہ جو خواتین کے نام بھی انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ جی فلاں نے بھی کتاب لکھی ہے, بڑی کمال کتاب ہے, فلاں نے آسما برلاس نے کتاب لکھی جی بڑی اچھی, وہ بھی کینیڈ کالج کی ہیں, اور سارا کچھ ان کے بارے میں کہا جی وہ بڑی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ری انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں, یعنی کلاسیکل اسکالرلی ٹریڈیشن سے ہٹ کے, قرآن و سنت کے سورس ٹیکسٹ سے ہٹ کے ری انٹرپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں وہ جو پرپوز اسٹریٹجی ہے وہ ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, اب یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, کوئی ملا علامہ نہیں کہہ رہا, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں we must support the modernists first, enhancing their vision of Islam over the traditionalists by providing them with a broad platform to articulate and disseminate their views. They, yani ke the modernists, not the traditionalists, should be cultivated and publicly presented as a face of contemporary Islam. یہ کون کہہ رہا ہے؟ راجد والا کہہ رہے ہیں نہیں, یہ رینڈ رپورٹ والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کو پروجیکٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, ان کو اپنی یونیورسٹیوں میں لانا ہے, ییل میں لانا ہے, پرنسٹن میں لانا ہے, ان کو پڑھانا ہے, ان کو اسلام کا فیس بنانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans and Allah is the best of planners. تو ان کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, اور پھر آگے وہ پوری لسٹ دیتے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 یہ کام کرنے پڑیں گے تو جا کے کام ہوگا. وہ کہتے ہیں, اچھا آگے لکھتے ہیں we must help break the fundamentalist and traditionalist monopoly on defining, explaining and interpreting Islam. دوبارہ پڑھ دوں, شاید آپ کو زیادہ ہٹ کرے گا. کہہ رہے ہیں help break the fundamentalists and traditionalist monopoly, کیونکہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کی جو ہے نا منوپلی ہے. we must break this monopoly on defining, explaining and interpreting Islam. یہ تو بڑا کام کیا ان لوگوں نے ہم پہ, اور یہ اصل میں ایمان کے درجے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ 2003 اور 2007 کی باتیں میں بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ سوچیں 2024 ہے, یہ رائچیسنس کے درجات ہیں. جو فنڈامنٹلسٹ ہے وہ رائچیسنس کے ایک اعلیٰ مقام پہ ہے, اور اسی طرح جو باقی لیولز ہیں وہ ہیں. آگے سنیں وہ اس کی تعریف میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں, ماڈرنسٹ کی تعریف میں اور سیکولرسٹ کی تعریف میں کچھ کہہ رہے ہیں. دا ماڈرنسٹ اینڈ سیکولرسٹ آر کلوزسٹ ٹو دا ویسٹ ان ٹرمز آف ویلیوز اینڈ پالیسیز. عرض کیا ہے the modernists and secularists are closest to the West in terms of values and policies. However, they are generally weaker in position than the other groups, lacking powerful backing, financial resources, and an effective infrastructure and a public platform. یہ سب کی بات ہے, اس وقت کی بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سیکولرسٹ کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو پلیٹ فارم دینا ہے, ہم نے ان کو کر چکے ہیں آج کے دور میں. ہاں, آج کل کے دور میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے چہرے کچھ اٹھائے ہیں اور ان کو مسلم ورلڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر ڈفرینٹ یوٹیوبرز انفلوئنسرز, آئی ڈونٹ نو ان کی انٹینشنز کو میں جج نہیں کر رہا. کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی وہ بہتی گنگا میں ساتھ ہی چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی میل انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں, کچھ بیچارے مسکین ہوتے ہیں اور وہ پریشر میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ہاں یہی بھی ٹھیک ہوگا, کیونکہ اسی سسٹم میں وہ بھی بڑے نا. بالکل. اچھا ایک اور بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ جیسے اب آپ نے کہا نا کہ یہ اس طرح کے ان کا بکس ہیں, لٹریچر ہے, سب کچھ ہے. اب ہمارا بہت سا یوتھ اور بہت سے لوگ جو جینونلی سیکھنا چاہ رہے ہیں, they have this thing in them کہ ہم کچھ سیکھیں دین کے بارے میں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اوریجنل سورسز پہ نہیں جاتے,
قرآن کو پہلے پڑھا نہیں ہے, احادیث کا مطالعہ نہیں کیا ہے, اور وہ جا کر ایسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ کی بھی بیس نہیں, فاؤنڈیشن نہیں, اور آپ نے یہ چیزیں پڑھنی شروع. میں حیران ہوتا ہوں کچھ لوگوں پہ, میں اپنے کچھ سرکل میں بھی جو سیرت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کسی انگریز کی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے ہو, ہزاروں اسکالرز, ہنڈریڈز آف اسکالرز نے لکھی ہیں جو کہ بڑے کریڈیبل سورس ہے, اس کو چھوڑ کے آپ ایک انگریز کو پڑھ رہے ہو, اور وہ بھی کوئی ایسا اورینٹلسٹ ہوگا جو ویسے ہی دین سے, اسلام سے متنفر تھا. سو اینی وے آئی تھنک بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ویسٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی الغار ہماری طرف آ رہی ہے, بیکاز یہ جو سیکولر لبرل موومنٹ ہے, اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام, اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم کریٹ ہو جہاں پہ چرچ اینڈ اسٹیٹ سپریٹ ہوں, جہاں پہ جو دیندار طبقہ ہے ان سے ہم مشورہ نہیں لیں گے کہ ہم نے چیزوں کو رول کیسے کرنا ہے یا چیزوں کو گورن کیسے کرنا ہے. جس نے عبادت کرنی ہے وہ اپنے گھر میں کرے, پرائیویٹ افیئرز میں کرے. ڈونٹ ٹیل اس واٹ اللہ سیز, واٹ رسول اللہ سیز. ہم اپنی انٹرپریٹیشن خود کریں گے, پہلی بات. دوسری بات ہم نے آج دیکھی ہے کہ جو کانسیپٹ آف حیا ہے یا ماڈسٹی ہے, اس کو ڈیمونائز کیا گیا ہے اوور دا ایئرز, اور آج ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ماڈسٹ ہونا شاید ایک عیب ہے, انسنس میں ہونا ایک عیب ہے, اور اپنے آپ کو بولڈ رکھنا یا اپنے آپ کو پرومسکیوس کرنا شاید ایک چیز ہے جس پہ آپ کو لوگوں کی طرف سے اپریسیشن ملنی چاہیے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ اسلامک ٹیسٹ کو ہم نے جو نا جائزہ لیا, ہم نے کچھ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز پہ بات کی کہ کس طرح سے چیلنجز ہمیں کیا فیس کرنے کو آتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اور امت کے اجماع میں تو کوئی شک نہیں کہ مردوں کے لیے ڈریس کوڈ بھی بتایا گیا, عورتوں کے لیے بھی ڈریس کوڈ بتایا گیا, جو کہ کمپلیٹ کورنگ ہے. حجاب کا لفظ, چاہے حجاب بذات خود کا لفظ نہ ہو, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اور احادیث میں اتنے ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا ڈریس کوڈ کیا ہے. وہ ایک چیز نہیں ہے, وہ کلیکٹیو سارے انفارمیشن کو جب آپ صابروں کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو ٹرو پکچر ملتی ہے کہ واٹ ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹ فرام یو. اور ایک جو مفتی ہوتا ہے یا جو ایک فقیہ ہوتا ہے, جو ایک عالم فقہ کا ہوتا ہے, اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے, سارے ٹیکسٹ کو پکڑتا ہے اور اس میں سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے. واٹ ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا لارڈ اینڈ کریٹر آف دا ہیون اینڈ دی ارتھ وانٹ فرام یو. آپ کو کیا کرنا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس تمام اسکول آف تھاٹ کے اندر بالاجماع یہ چیز موجود ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے, پردے کے کیا احکامات ہیں, مردوں کے لیے لورنگ دا گیز, گارڈنگ دا ماڈسٹی کا کیا مطلب ہے. ہمارا پورا جو کلچر ہے, دین, اس کی بنیادی جڑ ہی حیا ہے, اور حیا ہی ہے وہ جو ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے, ہر چیز کو پاکیزہ بناتی ہے. اور آج کل ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ان کی کوپریشنز ہیں, وہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو کیٹیگرائز کر چکے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں, یعنی ان کی رپورٹ یہ نیٹ پہ مل جاتی ہیں. یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, لیکن وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں, پراپر انہوں نے اپنا بلو پرنٹ شائع کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کریں گے. اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماڈرنسٹ کو سپورٹ کرنا ہے. ایک اس میں ہیڈنگ ہے سپورٹ دا ماڈرنسٹ فرسٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سیکولر کو کریں گے تو لوگ ویسے ہی ان کو کہیں گے یہ تو ویسے ہی لادین قسم کے لوگ ہیں, ان کو کیوں فالو کریں. تو ماڈرنسٹ کو سپورٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ ماڈرنسٹ پھر بھی اسلام کی نام کہیں نہ کہیں چھڑک دیتا ہے, اللہ رسول کی بات کرتا ہے, لیکن وہ اسلام کو ری انٹرپریٹ کرنا چاہ رہا ہے, اسلام کو ریفارم کرنا چاہ رہا ہے. دے وانٹ ٹو ریفارم اسلام. وہی جو ہم نے کہا تھا نا, خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. دیٹس واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو. تو ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اوور, اور وہ خود الفاظ یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کلچر کے طور پہ لے کے آنا ہے اور مسلمانوں کے اندر عام کرنا ہے, تاکہ مسلمان اپنی جو اصل تراث ہے, اپنی جو اصل لیگیسی ہے, اپنا جو اصل اسکالرلی ٹریڈیشن ہے, اس سے کٹ جائیں, اور وہ بس اسی طرح ایک لنگڑے لولے قسم کے اسلام کے پیچھے لگ جائیں, اور وہ جو ہے نا ایک بالکل گمراہی کے راستے پہ نکل جائیں. ادھر بھی ایک اور کام بھی کرتے ہیں, اپنے کانسیپٹس خاص طور پہ ری انٹرپریٹ جب کرتے ہیں نا چیزوں کو, تو دے رن اوے فرام ڈیفینیشنز اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈسکرائب تھنگس. یعنی آپ سے اب حجاب کیا ہے, وہ ڈسکرائب کریں گے حجاب سے. حجاب یہ ہوتا ہے, حجاب یہ ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, یہ کانسیپٹ کا نام ہے, کیفیت کا نام ہے, ڈسکرائب اٹ. آپ وہ ڈیفینیشن پوچھیں آپ ان سے کہ عربی لغہ کے اندر اس کا کیا مراد ہے, نہیں پتا, ٹھیک ہے, آپ وہ کبھی نہیں بتائیں گے. آپ بتائیں گے تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری اس کو کیا سمجھا گیا ہے, اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا کبھی. اور جو لنگوسٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, اس کا بھی ذکر نہیں کرنا. لیکن اگر آپ پوچھیں گے حجاب کیا ہے, تو وہ کہیں گے جی یہ کیفیت کا نام ہے. تو وہ یہ ہر چیز کو یہ بیسیکلی ڈسکرپشن اور کیا کہتے ہیں ڈیفائن کرنے میں اور ڈسکرائب کرنے میں فرق. یہ اپنے وہ کلیکٹیو نصوص کا ذکر کیا نا, مجموع نصوص کہا جاتا ہے کسی بھی حکم کے لیے. جب دلیل اکٹھی کی جاتی ہے تو ساری چیزیں کی جاتی ہیں. تو میرے ذہن میں نا جو اورا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کلیکشن ہے, وہ بھی آ رہی تھی کہ وہ بھی ایک پوائنٹ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اورا ڈیفائن کر دے کہ ایک عورت کا اورا کیا ہے, تو یہ بھی تو آپ کو ہیلپ کرے گا, تو یہ بھی تو ہیلپ کرے گا نا بتانے میں کہ وہ جو ڈرا کرنا ہے اپنی اوڑھنیاں, اس سے مراد کیا تھا.
you know. ایک اور بات بھی میں اینڈ میں ضرور کہنا چاہوں گی ٹو آل دا فیمیل جو آج آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کے بعد اگر کوئی بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا کہ جا کر گوگل کر کے سرچ کر کے یہ جو بیکار سی ویڈیو ہے وہ دیکھیں. ان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اوتھینٹک سورسز سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اور فیصلہ کر لیں کہ مجھے وہ اللہ کی رضا کے مطابق قرآن کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق وہ کام سارے کرنے ہیں. یعنی ہم ایسی چیزیں نہ ڈھونڈیں اور نہ ان کے پیچھے پڑیں. بے شک. اور جو ہم اپنا یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سے بہت بہتر لوگ تھے انہوں نے اسلام کو کیسے سمجھا, صحابیات کی آپ اگزامپلز لیں, سیدہ فاطمہ کی آپ مثال لیں, آپ جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان کی مثالیں لیں, اس کے بعد آپ تابعین تبع تابعین میں بھی جا کے دیکھیں ان لوگوں نے کیسا سمجھا قرآن کو, انہوں نے کیسا سمجھا اسلام کو, انہوں نے ان آیات کی کیا انٹرپریٹیشن کی. جو ہم سے بہتر عربی بھی جانتے تھے اور حالات اور واقعات سے بھی بہت بہتر آگاہ تھے جتنا ہم ہیں, وہ تو اس زمانے میں رہ رہے تھے, انہوں نے کیا سمجھا کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے. تو آئی تھنک یہیں پہ ہمیں اپنا جواب مل جائے گا. تو گائز تھینک یو سو مچ, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی آج کی جو پوڈ کاسٹ تھی وہ بینیفیشیل تھی. ڈاکٹر کنول کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئیں, اپنے بزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں گے کیونکہ اس طرح کے ٹاپکس آتے رہتے ہیں, میں لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. گائز تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. انشاءاللہ آپ سب ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں, ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.